السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے. کیا حال چال ہے بھائی صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ خیریت ہے الحمد للہ. اللہ تعالیٰ کے احسان. کیا نام ہے بھائی؟ کاشف رحمان. کاشف رحمان. کہاں سے کال کیا کاشف بھائی؟ میں نے کیا اسلام آباد سے. اسلام آباد سے. جی سر حکم کریں. جی ابھی جو پچھلا بھائی تھا وہ تو اسی پہ بات کر رہا تھا کہ منافقین مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی منافق تھے یا نہیں تھے. تو منافق تو تھے، لیکن آپ نے کہا کہ جو عمر اور ابو بکر ہے شیخین وہ بھی منافق ہے. تو میں اس کے متعلق عرض کرتا ہوں کہ سورۃ العمران میں آیت ہے، آیت نمبر 166. وما اصابکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما اصابکم یوم التقا، وما اور یوم جو التقى اصابکم الجمعانی. تم لوگوں کو پہنچا. جی یوم التقا یعنی ملا یا بدے مقابل ہو گئے. جمعانی دو جماعتیں. فباذن اللہ اللہ کی اذن سے. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ تاکہ جان سکے مومنین یا معلوم کر سکے. اور اس کے ساتھ جو اگلا اٹیچ آیت ہے وہ 167 ہے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا اور وہ جو منافق ہیں اس کو بھی پہچان اور معلوم کر سکیں. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے مومنین کا بھی ذکر کیا اور منافقین کا بھی ذکر کیا. یہاں جو دو جماعتیں مکمل ہو گئے وہ کفار اور مسلمان تھے، مومنین تھے. اور یہ غزوہ احد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اب وہاں پر جو مومنین تھے وہ چلے گئے اور بعد میں بتایا جا رہا ہے کہ جو منافقین تھے انہوں نے بہانہ بنایا. تو اللہ نے بالکل واضح کر دیا کہ مومنین بھی تھے اور منافقین بھی تھے. اور اچھا. منافقین جو تھے وہ 300 اصحاب تھے، انہوں نے وہ واپس چلے گئے اور مومنین میدان پہ چلے گئے، مطلب ان جہاد پہ چلے گئے. تو اور جو یہاں بھاگ گئے، جو جہاد پہ چلے جو گئے بھاگ انہوں گئے نے وہ بھی منافق تھے یا عمر نہیں تھے بھائی؟ آیت نہیں، اس میں عمر شامل نہیں تھے اور عثمان غنی بھاگے تھے، لیکن اللہ نے اس کو معاف کر دیا بعد میں. جو آیت اتاری عمر اللہ نے شامل معاف ہے کر بھائی دیا. بھاگنے والوں میں؟ اور ابوبکر بھی بھاگے نہیں تھے. جی بھاگنے والوں میں عمر اور ابوبکر نہیں تھے. اور کہاں سے آپ ثابت کرتے کہ وہ جب بھاگ جائے تو وہ پھر آیا کو ذکر کافر ہے نہ کرتے تو بہتر تھا یا آپ کے لیے منافق. بھائی. دیکھیں بھائی آیا یہ ہے، آیا سورہ مبارک کے یہ آل عمران میں آیت نمبر 66. ایک منٹ بھائی. آیت نمبر 168. دیکھیں آیا ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو منافق میدان جنگ میں نہیں آئے تھے. آیا ان کے لیے نہیں ہے. آیا ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ بھاگ گئے تھے، جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی اطاعت نہیں کی تھی اور جو لوگ بھاگ گئے تھے. اچھا دیکھیں اللہ تعالیٰ کیونکہ آپ کو پتہ ہے غزوہ احد میں صحابہ کی تعداد بھاگ گئے تھے نا، بھاگے تھے نہیں بھاگے تھے؟ بالکل شکست ہوئی تھی. نہیں بھاگے تھے. شکست ہونا بھی تھا نا تو بھاگنے کا اجازت نہیں تھا نا. اب شکست ہو گیا، اللہ نے معاف کر دیا نا بعد میں جو آیات اتری. نہیں معاف نہیں کیا تھا اللہ نے، معاف نہیں کیا. وہ میں بتاتا ہوں، وہ معافی بھی غلط آپ کہہ رہے ہیں. وما اصابتكم يوم التقى الجمعان فباذن الله وليعلم المؤمنين. جو آپ کو اصابت کر گئی، جو آپ کو دیکھنا پڑا یوم جنگ احد میں، فباذن اللہ بالکل اللہ کے اذن سے ہوا ہے. وليعلم المؤمنين اس کا کیا مطلب ہے؟ تاکہ معلوم کر مومنین، تاکہ کیا؟ کہ مومنین کو پہچانا جا سکے کہ مومنین کون ہے. تاکہ مومن منافق سے پہچانا جا سکے. بالکل وہ کہ جو فرق کیا جا سکے کہ مومن کون ہے اور مسلمانوں منافق. کو جو لگا ہے وہ کیا ہے؟ مسلمانوں کی شکست ہو گئی اور مسلمان بھاگ گئے نا. یہ اس سے نہیں اگلا آیت بھی پڑھو نا، اگلا بھی پڑھتے پڑھو ہیں، نا. اگلا بھی پڑھتے ہیں، اگلا بھی پڑھتے وہ ہیں، اگلا بھی ڈائریکٹ پڑھتے ہیں، اگلا بھی پڑھتے ہیں. دیکھیں اس کے ساتھ مومن کے پہچان، کیونکہ مومن اور کافر کا تو پتہ ہی ہے، کافر سامنے کفار کا لشکر ہے، وہ تو سب کو پتہ ہے کافر کون ہے. لیکن مومن اور منافق بالکل ان کا پہچان کرانا کافی مشکل ہے. کیونکہ منافق بھی کہتا ہے میں پیغمبر کو مانتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، داڑھی بھی ہے، سب کچھ ہے نا.
لیکن جو جنگ سے بھاگے گا وہ پتہ چلے گا منافق ہے. جو جنگ میں رہے گا, نہیں بھاگے گا, جان قربان کرے گا, بیعت نہیں توڑے گا, یہ مومن ہے. اچھا, وَلِيَعْلَمَ ابھی الَّذِينَ ساتھ نَافَقُوا والا آیت پڑھے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا, اور تاکہ ہاں اللہ تعالیٰ, آگے بھی پڑھے. آگے بھی پڑھیں گے بھائی, آگے بھی پڑھیں گے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا, اور تاکہ پہچانا جائے وہ لوگ جو منافق ہیں. وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ. ان سے جب کہا جاتا ہے کہ آ جاؤ قتال کرو, یہ دو طرح کے لوگ تھے. ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, دیکھو پیچھے سے جو پکار رہے تھے, اس سے آگے والی آیت میں آپ کو دکھاؤں, اس سے بلکہ اس سے پیچھے والے یہاں آیت پر اگلے اگر آتا ہوں. یہاں پر یہ بتایا گیا کہ وہ میدان جنگ میں نہیں گئے, اب بھائی وہ منافق بھی دو طرح کے تھے. ایک میدان جنگ میں نہیں آئے, اور ایک میدان جنگ میں آ کے بھاگے تھے. ملاحظہ فرمائیے, ان سے بھی کہا گیا کہ قتال کرو. ایک منٹ تم سن لو نا بھائی, تم سن لو. یہ دیکھو, جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بلی سورہ آل, اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون. اس وقت کو یاد کرو جب تم پہاڑی پہ چڑھ رہے تھے, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پیچھے سے پکار رہے تھے. تو منافق ایک طرح کے نہیں, منافق دو طرح کے ہیں. جن لوگوں سے کہا کہ جہاد کرو, اور وہ جہاد کے لیے ایک دفعہ تو جہاد سے آگے نہیں, کہا جنگ ہی نہیں ہوگی. جو آیت آپ پڑھنا ہے نا, اس میں یہ ہے, ان سے کہا کہ آ جاؤ جہاد کے لیے, قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا, یا دفاع کرو. انہوں نے کہا لو نعلم قتالا لاتبعناکم, جنگ نہیں ہوگی بھائی, اگر جنگ ہوتی تو ہم آ جاتے, جنگ نہیں ہے. ایک وہ لوگ تھے جو آئے اور بھاگ گئے. اور میں آپ کو خدمت میں عرض کروں, اب صبر کر. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا دو طرح کے منافق تھے, تو اللہ نے کیٹیگوریکلی بیان کیا کہ ایک مومنین ہے اور ایک منافق ہے. اب مومنین وہی ہے جو جنگ میں چلے گئے, وہ پکے مومن ہیں, اور جو جنگ سے رہ گئے, جو جنگ سے بھاگ گئے, وہ بھی منافق ہیں. وہ بھی منافق ہیں. نہیں, وہ کدھر, ایک منٹ میں آپ کو, اللہ نے ذکر اس کا نہیں کیا ہے نا. جی بالکل ذکر کیا, میں آپ کو بتاتا ہوں, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. آیا نمبر 179 میں ملاحظہ فرماؤ. 179 اللہ نے ذکر نہیں کیا. ملاحظہ کرو, اعوذ باللہ من الشیطان, ما كان الله ليذر المؤمنین على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. اور پھر اس سے آگے فرمایا, آگے والے آیا میں, نہیں کون صورت ہے؟ سورہ آل عمران ہے, سورہ آل عمران ہے. تو یہاں پر تو نہیں اللہ آ رہا ہے بھائی, آ رہا 179 میں تو نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ یہ 179 ہے, یہ 179 ہے. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. یہ انہی لوگوں کے لیے جو لوگ جنگ سے بھاگے تھے. اور اس سے آگے والی جو آیت ہے, ایک منٹ, وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. یہ واضح طور پہ کون سی آیت ہے, اس سے آگے کچھ آیت کے بعد ہے. اب یہاں پر باغی کا ذکر کرے کہ جو باغ گئے وہ جدا کر دو, وہ خبیث اور وہ منافق. بالکل بالکل, یہ جو مکان اللہ لا بلے, یہ جو جنگ احد میں جو نہیں آیا یہاں پر اللہ کی حتی یمیز الخبیث, یعنی الگ کر دیا جائے, فرق کیا جائے, الگ کر دیا جائے. بالکل ذکر نہیں کیا گیا. بالکل بالکل. ہاں, تو یہاں پر تو یہ ذکر نہیں کیا, بات سنو, یہاں پر یہ بات نہیں ذکر کیا گیا ابھی ہے دیکھو کہ جو جنگ میں بھاگے, جو جنگ میں سے بھاگے نا, یہ آیا نہیں ہے افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم, کہ مرتد ہیں, کیا آپ مرتد ہو جاتے ہوئے, کہ ان کو رسول اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مرتد ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. یہ بھی جنگ احد میں نازل ہوئی ہے کہ محمد صلی اللہ, کیونکہ یہ لوگ کہہ رہے تھے ہم اس لیے بھاگے ہیں کہ ہمیں کسی نے کہا کہ پیغمبر قتل ہو گئے.
تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب یہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ حبیب ہمارے رسول ہیں، اس سے پہلے بھی رسول گزرے، ان کی بھی موت ہوئی. افإن مات او قتل، اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا آپ کیا آپ جو ہیں افإن مات او قتل انقلبت، کیا آپ مرتد ہو جاؤ گے؟ بھلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا کہ یہ لوگ جنہوں نے جنگ احد میں بھاگے، اللہ نے خبر دی کہ بعد میں مرتد ہو جائیں گے. نہیں وارننگ دی، یہ تو یہ نہیں کہا کہ تم مرتد ہو گئے، یہ تو بتایا گیا ہے نا کہ پھر مرتد ہو جاؤ گے. مرتد ابھی میں بتاتا ہوں کہ تم مرتد ہو گئے. اچھی بات ہے. میں ابھی پہلی بات آپ نے کہا کہ عمر بھاگنے والوں میں سے نہیں تھا، ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. نہیں پہلے یہ بتائے کہ جو بھاگے گا وہ کافر ہی ہوگا. گناہگار کے بارے میں تو آیا ہے کہ جو بھاگے گا وہ گناہگار ہی ہوگا، کیونکہ گناہ کبیرہ ہے. اب میں بتاتا ہوں، موبقات میں سے نا، موبقات میں سے جہنم میں ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، ہمیشہ کے لیے جہنم. مجھے میں بتاتا ہوں، میں وہ دونوں بتاتا ہوں. پہلی بات ہے میرے محترم ناظرین، ہم بتائیں گے ان کو کہ عمر بھاگنے والوں میں سے تھا. پھر آپ کو ثابت کریں گے کہ جو بھاگے ہیں یہ الفرار من الزحف، یہ گناہ کبیرہ ہے. یہ جامع البیان عن تعویل آیہ القرآن الکریم الجزء الثانی، چاپ دار الفکر، سنہ 1436 میں چھپی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ عمر نہیں بھاگے تھے. دیکھیں عمر نے خود اپنی زبان سے اقرار کیا. یہ صفحہ نمبر 174 ہے، سورہ آل عمران ہے، آیہ نمبر 155 ہے. ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، جن لوگوں نے بھاگے تھے، جنہوں نے اپنی پشت کیا دشمن کی طرف. انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، اللہ یہ بڑے گناہگار لوگ ہیں، انہوں نے شیطان کی اتباع کی اور شیطان نے بھی ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو کیا کیا، ان کو گرایا. اوکے اچھا، اس کے نیچے دو روایتیں نقل کیا، دونوں روایتیں صحیح ہیں. روایت نمبر 6440 اور روایت نمبر 6441 ابن جریر نے. یہ ابو ہشام الرافعی ابو بکر بن عیاش سے، عاصم ابن کلیب سے، اس نے اپنے والد کلیب سے، اس نے عمر بن الخطاب سے، کہ عمر بن الخطاب نے روز جمعہ خطبہ پڑھا اس نے، اور سورہ آل عمران کی تلاوت کیا، اور اس کو پسند تھا کہ سورہ آل عمران کی تلاوت کرے. پس جب وہ اس آیت تک پہنچا ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، عمر نے خود اپنے زبان سے کہا لما کان یوم احد ہزمناہم، جب جنگ احد پیش آیا ہے، ہزمناہم، ہم نے ان کو شکست دی. اس نے کہاں شکست دی ہے؟ عمر نے کبھی جنگ ہی نہیں کیا، کسی بھی جہاد میں عمر کا کوئی جنگ نہیں ہے. یہ کہہ رہا ہم نے شکست دیا. کفار کو جو شکست دی تھی امیر المؤمنین علیہ السلام سید الشہداء حمزہ نے دی تھی. اچھا، ففررت، پھر میں بھاگ گیا، حتی صعدت الجبل، ففررت، میں نے فرار کیا، میں پہاڑی پہ چلا گیا. آیا وہی کہہ رہا ہے بلی استصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم، کہ تم بھاگ رہے تھے اور کسی کی طرف دھیان بھی نہیں تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے پکار رہے تھے کہ تم نے میری بیعت کی، واپس آ جاؤ. انہوں نے پیغمبر کی آواز سنی ہے، یہ جھوٹ سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے سنا کہ پیغمبر قتل ہوئے تھے، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ پیغمبر پیچھے سے پکار رہے تھے. تو جب وہ پکار رہے ہیں، احد گئے، احد اتنا بڑا نہیں ہے کہ آدمی نیچے سے صدا آواز، احد کی پہاڑی بہت چھوٹی ہے. احد جو لوگ حج پہ گئے جانتے ہیں کہ ایک آدمی پیچھے سے اگر آواز دے دے نا، وہ اس کو سنائی دے دیتا ہے، اور پیغمبر بھی فضول میں آواز نہیں دیتے تھے کہ اگر سنائی نہیں دے رہا بلا وجہ آواز دے دیں. اچھا، تو میں پہاڑی پہ بھاگ گیا، فلقد رأیتنی انزو کأننی اروى، تو میں نے دیکھا کہ میں اس طرح تیز بھاگ رہا ہوں کہ جیسے میں پہاڑی بکری ہوں. خود عمر کے الفاظ ہیں کہ میں اس طرح تیز بھاگ رہا تھا، ابھی میں ختم کروں، کہ میں پہاڑی بکری ہوں. تو اس کے اپنے الفاظ ہیں کہ بھاگنے والوں میں سے ہے، اور یہ پہاڑی پہ چڑھنے والوں میں سے. اچھا، دوسرا جو ہے، اچھا قتادہ نے روایت کیا، وذلك يوم احد ناس من اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ تولوا عن القتال وعن نبی اللہ یومئذ، صحابہ کی گروہ ہے جو جنگ سے بھاگے تھے، اور انہوں نے وكان ذلك من امر الشیطان وتخویفه، اور یہ شیطان کی وجہ سے بھاگ گئے تھے، شیطان نے ان کو ڈرایا تھا. اچھا، تو پر ثابت ہو گیا یہ صحیح سند کے ساتھ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے رجال میں کسی کی بھی آپ جرح کریں، میں اس کا جواب دے دوں گا. اچھا، یہ پہلی بات ہے. دوسری بات ہے کہ فرار من الزحف، جنگ سے بھاگنا جو ہے یہ آیات قرآن کے خلاف ہے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے. یہ
اور ہم بتا بھی دیں گے کہ یہ نہ صرف گناہ کبیرہ ہے بلکہ یہ قرآن مجید کے مختلف آیات اس شخص کے کفر پہ دلالت کرتا ہے. اچھا ملاحظہ فرمائیے، یہ سورہ احزاب ہے. وَلَقَدْ كَانُوا عَهْدُ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. اللہ تعالیٰ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے وعدہ کیا تھا پہلے سے کہ ہم فرار نہیں کریں گے. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اللہ تعالیٰ اس وعدے کا حساب لے گا. اللہ نے وعدہ دیا کہ میں حساب لوں گا. آپ کہتے ہیں معافی ہو گئی ہے. وہ جو معافی ہے نا وہ عدم استعجال العقاب کے معنوں میں ہے، جو بنی اسرائیل کو بھی ملی تھی. اچھا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید میں، صحابہ سے کہہ دو یا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تم اگر فرار کرتے ہو، جنگ سے بھاگتے ہو، یہ آپ کو منفعت نہیں دے گا. کچھ عرصے کے لیے تمہاری جان بچے گی لیکن آخر میں مرنا ہی مرنا ہے آپ نے. اچھا ملاحظہ فرمائیے پھر سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار. جب کفار سے تمہارا آمنا سامنے ہو تو پیچھے مڑ نہیں سکتے، ان کی طرف پشت نہیں کر سکتے، بلکہ پشت سے اللہ تعالیٰ نے یولوہم الادبار کا وہ اردو میں لفظ ہے نا، گاف آخر میں ڈال ہے، گاف اور ڈال کہ وہ ان کی طرف نہیں. بس مقعد ہے کیا مقعد مقعد ومن یولہم یومئذ دبرہ، اور جو ان کی طرف اپنا مقعد کر لیتا ہے، اپنا شرمگاہ دشمن کی طرف کرتا ہے، فقد باء بغضب من اللہ، اس کے اللہ پہ اس پہ غضب ہے. ومأواہ جہنم وبئس المصیر، اس کی جگہ جہنم ہے اور بری جگہ ہے جہنم. اور ملاحظہ فرماؤ کہ یہ فرار جو ہے نا، فرار یہ کفر کی دلیل ہے. یہ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 141 کے بعد ہے وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، کہ اللہ مؤمن اور کافر کو الگ کر لیتا ہے فرار میں. یہ پڑھ لو، تمحیص بولتے ہیں خالص کرنے کو. اللہ مومنین کو خالص کر لیتا ہے کہ جو لوگ بھاگ گئے وہ مومن نہیں ہیں. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور نابود کر لیتا کفار کو. ام حسبتم ان تدخل الجنہ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ويعلم الصابرین، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ انہی کے لوگوں کے لیے جو بھاگ گئے تھے احد میں، شان نزول پڑھ لینا. کیا تم حساب کرتے کہ تم جنت جاؤ گے اور اللہ تمہارا امتحان نہیں لے گا کہ مجاہد کون ہے اور صابر کون ہے؟ جو مجاہد اور صابر نہیں ہے وہ جنت نہیں جائے گا. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اس سے پہلے تو تم بڑے نخرے کرتے تھے کہ ہمیں شہادت کی جو ہے بڑی تمنا ہے، اللہ ہمیں شہادت دے دے. اس سے پہلے تم شہادت کی تمنا کرتے تھے. فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اب شہادت کا موقع آیا ہے اور تم دیکھ رہے تھے اور بھاگ گئے. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قد خلت من قبلہ الرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک رسول ہے، یہ ہمیشہ رہنے کے لیے دنیا میں نہیں آئے. اس سے پہلے بھی انبیاء آئے تھے، سب کو موت ہوئی ہے. افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم، اگر یہ موت دیکھیں، افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم، اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا تم مرتد ہو جاؤ گے؟ اگر فرار من الزحف، دیکھیں قرآن فضول سوال نہیں کرتا، یہ استفہام ہے توبیخ کے لیے کہ تمہارے عمل کفر کے مترادف ہے. ومن ينقلب على عقبيه، اور جو مرتد ہو جاتا ہے فلن يضر، یہ کس ارتداد کی بات ہو رہی ہے؟ یہ وہ ارتداد ہے، جنگ سے بھاگنے والی ارتداد ہے. وسيجزي الله الشاکرین، اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جزائے خیر دے گا. اچھا میں آپ کی خدمت میں دکھاؤں، بخاری میں ملاحظہ فرمائیے، صحیح بخاری ہے، چاپ دار احیاء التراث العربی. یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، صفحہ نمبر 495. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 گناہ کبیرہ ہیں، 7 موبق ہیں. موبق کس کو بولتے ہیں؟ ہمیشہ کے لیے وہ آدمی جہنمی ہے، اس سے بچا کرو. وہ کیا ہے؟ الشرک باللہ، السحر، قتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی بے گناہ مسلمان کو قتل کرنا. وَأَكْلَ الرِّبَا وَأَكْلَ مال الیتیم، سود کھانا اور یتیم کا مال کھانا. وَالتَّوَلِّ يَوْمَ الزَّحْفِ، اور جنگ کے وقت بھاگ جانا. وَقَذْفُ الْمُحْسِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، اور کسی مؤمنہ کو
زنا کا اتہام دینا. بہرحال کیا کہنا چاہتے ہیں بھائی؟ اب میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو جامع البیان سے بیان کیا کہ عمر نے اپنے ہی قول سے مطلب اپنا خود ہی فرمایا کہ میں بھاگ گیا، لیکن اس قابل صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ عمر جو تھے اس میدان میں موجود تھے، بھاگے نہیں تھے، کیونکہ جب ابو سفیان کی طرف سے نعرہ لگایا گیا کہ ابو قحافہ جو ہے ابو بکر کیا وہ مر گئے 3 دفعہ کہا، پھر عمر کے بارے میں بتایا کہ وہ موجود ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ جواب نہ دے. بعد میں حضرت عمر بول پڑے کہ تم جھوٹے ہو، یعنی فرمایا جو کیا ہے نا ابو سفیان ہے اس کو بتایا کہ تم جھوٹے ہو، اور اللہ کی شہادت کی گواہی دی اور بتایا کہ تیرے دن برے دن آ جائیں گے. یہ جو حدیث ہے آپ کھول سکتے ہو 3039. تو یہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر جو تھے وہ جنگ میدان میں موجود تھے. میدان وہ پہاڑی سے آواز دے رہے تھے، وہ خود میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کتاب جامع اسی کتاب میں بھی ہے حدیث میں پوری حدیث نہیں پڑھی ہے، میں پوری حدیث آپ کو پڑھ کے جب آواز پہاڑی سے دے رہے تھے نا، پہاڑی سے دے رہے تھے، میں آپ کو دکھا رہا ہوں، نہیں پہاڑی سے آواز دے رہے تھے. دیکھو حضور کے پاس 176 کے پاس ہی موجود تھے. اچھا میں کھول لیتا ہوں. دیکھیں عمر جب خود کہہ رہا ہے صحیح سند کے ساتھ کہ میں بھاگ گیا تھا اور میں پہاڑی پہ پہنچ گیا اور میں نے دیکھا کہ میں اس طرح بھاگ رہا ہوں جیسے میں بکری ہوں، پہاڑی بکری ہوں. اچھا یہاں پر تفسیر بیان کی گئی ہے، والناس یقولون، پتہ نہیں کہاں سے اور لیا جب گیا ہے. عمر کیا صاحب کہہ رہے ہیں کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے، فقلت لا اجد احدا یقول محمد قتل محمد الا قتلته، اور جو کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے میں اس کو قتل کر دوں گا. تو یہ پہاڑی پہ بھاگ کے وہاں پہ دلیر ہو گئے، وہاں سے نعرے دے رہا ہوگا نہ وہاں سے. یہ آپ کون سا بتایا حدیث نمبر کون سا ہے بخاری میں؟ 3039. یہ دیکھو بھائی، یہ صحیح بخاری ہے بھائی، صحیح بخاری ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر کے پاس تھے، اس میں کوئی ایسا جملہ نہیں کہ عمر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. شاب دار احیاء تراث العربی ہے، یہ حدیث نمبر 3039 ہے، یہ لمبی سی حدیث ہے 3039. اس میں یہ ہے کہ ابو سفیان نے کہا فی القوم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 مرات. اس نے پوچھا کہ اس لشکر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان لوگوں میں؟ اس سے پہلے میں فقرہ پڑھوں. اچھا، اس سے پہلے جو فقرہ ہے وہ یہ ہے، فذاك إذ يدعوهم رسول في أخراهم فلم يبقى مع النبي صلى الله عليه وآله غير 12 رجلا فأصابوا منا 70 وكانوا النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه أصاب من المشركين يوم بدر 40 و170 أسيرا و70 قتيلا. بہت سارے لوگ مرے تھے، اتنے لوگ زخمی ہو گئے تھے. اچھا، تو ابو سفیان نے آواز دی ہے کہ کیا رسول افی القوم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، کیا ان لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ 3 دفعہ. فنہاهم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان يجيبوا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منع کیا کہ کچھ نہ بولو. ثم قال افی القوم ابن ابی قحافہ، کیا قوم میں ابو بکر ہے؟ اچھا، تو 3 مرات. ثم قال افی القوم عمر ابن الخطاب 3 مرات. ثم رجع الى اصحابه، اس نے پوچھا کہ ان لوگوں میں عمر بھی ہے. دیکھو یہ حدیث، دیکھیں بھائی، اگر اس نے پوچھنا تھا نا ابو سفیان نے، پیغمبر کا پوچھا ہے تو صحیح ہے. ابو بکر کون ہے بھائی کہ وہ پوچھ لے؟ ابو بکر کوئی جرنیل ہے، ابو بکر کوئی بہادر آدمی ہے، ابو بکر کوئی مجاہد ہے. او بھائی وہ حمزہ کا پوچھے تو کوئی بات ہے، علی علیہ السلام کا پوچھے کوئی، مثلا زبیر کا پوچھے، طلحہ کا پوچھے. بھائی بات سنو، بات نہ کرو. ان لوگوں کا پوچھے جو مجاہد ہیں، بھائی یہ بھی زندہ ہیں، ان کے سے کوئی ڈر ہے. ابو بکر تو ایک بڑا آدمی ہے، اس کا کسی جنگ میں اس کا کوئی ہے ہی نہیں کہ اس نے کوئی کچھ کیا ہو. یہ تو واضح کہ ایک جھوٹی حدیث ہے. اور پھر اس نے پوچھا ہے کہ ابو بکر کی کیا ویلیو ہے بھائی؟ یہ کسی بڑے خاندان کا آدمی ہے، اس کے والد صاحب تو مکے میں کیا کام کرتے تھے؟ آپ کو پتہ ہے؟ آپ کو پتہ ہے مکے میں ان کا جو آبائی پیشہ تھا کیا تھا؟ وہ پوچھ لینا، میرے کسی کلپ کو دیکھ لینا کہ یہ کوئی سردار تھا، یہ کچھ بھی نہیں تھا بھائی. ابو سفیان اگر پوچھنا تھا نا، وہ تو ان لوگوں سے پوچھتا نا کہ جو لوگ جن میں کچھ بہادری ہے، جو لوگ لڑنے والے. ابو درداء کا پوچھ لیتا بھائی، ابو درداء ہے، مر گیا، زندہ، جن سے ان کو صدمہ پہنچا. یہ جنگ بدر میں ان کے شکست ہوئی تھی. جنگ بدر میں ان کا مارنے والا کون تھا؟ امیر المؤمنین علیہ السلام تھے.
ان کے 70 سے زیادہ لوگ مرے تھے. تو یہ لوگ جنگ احد بدر کا بدلہ لینے کے لیے آئے تھے. اگر وہ ماں پوچھتا نا کہ کون بچا ہے تو اس کو پوچھنا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کا پوچھنا تھا؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کا پوچھنا تھا. یا وہ اصحاب جو لڑائی والے تھے ابو بکر کا کیا پوچھنا اس نے؟ پھر عمر کا پوچھا تو عمر نے لم یملک عمر فما ملک عمر نفسه. عمر نے اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کیا. فقال كذبت والله يا عدو اللہ تو جھوٹ کہہ رہا ہے اے اللہ کے دشمن. الذين عادت الاحياء كلهم وقد بقي لك ما يسؤهم. جس لوگوں کا تو نے نام لیا وہ سب زندہ ہیں اور وہ جو ہیں وہ تجھے برا دن دکھائیں گے. فقال یوم بدر ببدر. اس نے کہا آج یوم بدر کا انتقام ہے. تو اس میں یہ نہیں کہ عمر وہاں پہ تھا. عمر نے پہاڑی سے یہ کہا ہوگا. اور یہ تو پھر عمر کا پہاڑی سے کہا. ہاں اس میں تو نہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. یہاں موجود ہی ہے نا. کہاں موجود ہے؟ دکھاؤ عبارت تم پڑھو. تم مجھے دکھاؤ نا. تم مجھے دکھاؤ کہ وہ وہاں پہ موجود تھا. میں لاجیکل آنسر دیتا ہوں. میں لاجیکل جواب دیتا ہوں. یہاں پر جو ابو سفیان کہہ رہے تھے کہ ابو قحافہ اور عمر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ موجود ہے، زندہ ہیں یا مر چکے ہیں، 3 دفعہ کہا. تو جب عمر نے سنا تو وہ جواب جب دیا تو قریب ہی تھے نا، دور نہیں ہوئے. وہ پہاڑی سے دیا ہوگا اس نے نا. اور بھائی ابو سفیان دیکھ میدان جنگ میں کوئی سرگوشی سے بات نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ میدان جنگ میں لوگ دور دور ہوتے ہیں. ہاں اب بات سنیں میدان جنگ میں اب بات سنیں ایک مرتبہ بات سنیں. میدان جنگ میں کوئی اس طرح آرام سے اگر بات کرے تو کوئی سنتا نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ گھوڑے دوڑ رہے ہوتے ہیں اور وہاں پہ تلواریں چلتی ہیں تو آواز اس میں شور بہت ہوتا ہے. تو ابو سفیان نے بھی جو کہا ہوگا نا زور سے اس نے کہا ہوگا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں یا نہیں ہے، انہوں نے زور سے کہا ہوگا. تو اس میں کوئی معنی نہیں کہ عمر نے پہاڑی سے جواب دیا ہوگا کہ یہ سب زندہ ہیں، یہ سب زندہ ہیں. جی ہاں، کیونکہ اس میں بھی ہے، اس میں جامع البیان کی روایت میں بھی یہی ہے. جامع البیان کی روایت میں بھی ہے کہ وہ پہاڑی پہ جا کے وہ کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی کہہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو میں اس کو قتل کر دوں گا. یہ بھی بہادری ہے بھائی. سند کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے. وہاں پہ جو لوگ اس کی سند کا پتہ نہیں ہے. میں بتا دیتا ہوں. تفسیر میں لے کے آیا کہاں سے اخذ کیا ہے، کہاں سے اخذ کیا. یہاں پر صحیح بخاری میں بتایا گیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اس نے یہ سب بخاری اور مسلم کے رجال ہیں. نہیں وہ بتایا کہاں سے لیا گیا ہے. اس کے کئی اسانید ہیں، ایک سند نہیں ہے، بہت سارے اسانید ہیں کہ عمر یا احد فرار ہوئے تھے. ایک کتاب میں نہیں، بہت سارے کتب میں، انصاب الاشراف میں بھی ہے. میں نے یہاں پر عرض کر دیا کہ وہ قریب ہی تھے. جب بات سنی گئی نا تو قریب ہوئے نا. اگر قریب نہ ہوتے تو بات نہ سنتے، جواب نہ دیتے. اور بھائی جنگ میں آپ کیوں کہہ رہے ہیں جنگ میں لوگ زور سے بات کرتے ہیں؟ جنگ میں اس طرح نہیں ہے کہ اگر ابو سفیان قریب تھا تو وہ خود اپنے آنکھوں سے دیکھ لیتا نا. آواز نہیں دیتا. ابو سفیان اگر قریب ہوتا تو اس کو پوچھنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ خود دیکھ لیتا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے. وہ دور ہی ہوگا، اس نے دور سے چیخ مارا کہ ہوگا پیغمبر زندہ ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں جب دور سے آواز دی ہے، جب دور سے چیخ ماری ہے تو عمر نے بھی دور سے چیخ ماری کہ وہ زندہ ہے. حالانکہ پیغمبر کا حکم بھی تھا کہ یہ کوئی نہ بولے. عمر نے پیغمبر کے وہاں پہ بھی وہ یہ فسق ہے نا بھائی. جو پیغمبر کا حکم نہ مانے، پیغمبر کا جو حکم نہ مانے، جب پیغمبر نے کہہ دیا کہ جواب نہیں دینا، اس نے پیغمبر کے حکم کی مخالفت بھی کیا نا، یہ زندہ ہے. شان اس طرح ہی ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈال لیتے نا، پھر عطا بچ جاتا نا، کیونکہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ جو قرآن نے کہہ دیا کہ بھائی قرآن نے کہہ دیا اس کو دنیا اور آخرت پر عذاب آتی ہے. تو عذاب کہاں آ گیا؟ جو بھی گناہ کرتا اس پہ فوراً عذاب نہیں آتا. اتنے لوگوں نے گناہ کیا اس پہ فوراً عذاب. ابو سفیان ابھی پیغمبر پہ تلوار چلائے یا اس پہ کوئی عذاب نہیں آیا. ابو سفیان لشکر لے کے پیغمبر پہ اتنا جنگ کیا، اس پہ عذاب نہیں آیا. کہتا عذاب کیوں نہیں آیا؟ اب صحیح ہے، عذاب کو چھوڑ دو، وہ بات صحیح ہے آپ کی. اب یہ بتایا کہ ابھی آپ دیکھو بھائی، آپ نے زندگی میں مثلا کوئی نماز نہ پڑھو، آپ نے کبھی ہوا نا کوئی گناہ کیا فوراً عذاب آ جاتا آپ پہ؟ آپ نے کبھی گناہ کیا زندگی میں؟ مجھے بتاؤ. نہیں بعد میں آ جاتا نا. گناہ کیا آپ نے؟ گناہ کیا نہیں کیا آپ نے؟ اتنے لوگ گناہ کرتے ہیں فوراً عذاب نہیں آتا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گناہ نہیں ہے. بعد میں کیوں نہیں آیا؟ کہ جس نے ساری زندگی رسول کی مخالفت میں گزاری ہو، اس پر غضب کیوں نہیں آیا؟ غضب آ گیا نا، وہ جہنم میں.
نہیں دنیا میں کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ وہ دنیا میں بھی آئے گا، آخرت میں بھی آئے گا۔ فمہل الکافرین امہلہم رویدا، کافرین کو مہلت دے دو، میں ان کو تھوڑا سا مہلت دے دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگ گناہ کرتے ہیں، ساری زندگی ان کے گناہ میں گزر جاتی ہے، ان پہ عذاب نہیں آتا۔ اس طرح تو نہیں ہے کہ اگر کوئی کسی شخص پہ گناہ نہیں آیا تو اس کے سارے کام اچھے ہیں۔ اب آپ نے جو پہلے یہ بتایا، جو جامع البیان ہے، جس نے روایت لی ہے، وہ کہاں سے لی ہے تفسیر میں؟ وہ خود مصادر میں سے جامع البیان، اس کے سند ساتھ اب موجود سند ہے۔ بتائے، سند۔ سند یہ ہے بھائی، ابو ہشام الرفاعی روایت کرتے ہیں کن سے؟ ابو بکر ابن عیاش سے، عاصم ابن کلیب سے، وہ اپنے والد سے۔ اب عاصم بن کلیب کے متعلق بھی جرا ہے، اور عیاش کے بارے میں بھی جرا ہے، اور میں ادھر بتاتا مخالف میں صحیح بخاری کی حدیث آ گئی۔ اچھا، اور بات یہ ہے کہ جب میں نے وہ آیت آپ کے سامنے پیش کر دی کہ اللہ جان معلوم کرا سکے، مطلب عاصم ابن کلیب کون ہے بھائی؟ کہتے ہیں عاصم ابن کلیب، میرے بھائی کرتا ہے عبداللہ بن مسعود سے۔ عاصم ابن کلیب رجال مسلم میں سے ہے، اس کی حدیث بخاری میں بھی موجود ہے، اور کتب اربعہ نے اس کے حدیث نقل کی ہے۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ عاصم ابن کلیب کون ہے۔ اچھا، طبقات الکبریٰ ابن سعد میں بھی اس کی توثیق موجود ہے۔ یہ کتاب تہذیب الکمال ہے، جلد نمبر 13، یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1988 میں۔ عاصم ابن کلیب کے متعلق میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، صفحہ نمبر 537 میں۔ یہ عاصم ابن کلیب ہے، عاصم ابن کلیب ابن شہاب ابن مجنون الجرمی الکوفی، میم، یہ مسلم کے رجال میں سے۔ آپ کو پتہ ہے جو صحیحین کے رجال ہیں ان میں کسی قسم کی جرح نہیں ہوتی۔ اچھا، اور اس کے توثیقات میں دیکھو، احمد بن حنبل نے کہا لا بأس بحدیثہ، یحییٰ ابن معین نے کہا ثقۃ، نسائی نے کہا وکذلک قال نسائی نے بھی کہا ثقہ ہے۔ ابو عبید العاجری کہتا ہے کہ ابو داؤد سے میں نے کہہ دیا عاصم ابن کلیب کیسا ہے؟ قال كان من العباد وذكر من فضله، کہا یہ بڑا عابد آدمی تھا، اس کے فضائل کو ذکر کیا ہے۔ وكان افضل اہل الکوفہ، اہل کوفہ میں سب سے بڑا عالم یہی تھا۔ ابن حبان نے اس کو کتاب ثقات میں ذکر کیا ہے۔ استشهد به البخاری فی الصحیح، بخاری نے بھی اس کے حدیث کو اپنے کتاب میں لایا۔ وروى له في كتاب رفع اليدين في الصلاة وفي الادب وروى له الباقون، بخاری نے اپنے کتاب مفرد، ادب مفرد میں اور رفع الیدین میں اس کی حدیث نقل کیا، اپنی صحیح میں بھی نقل کیا، اور باقی مسلم اور کتب اربعہ نے تو اسے نقل کیا۔ اچھا، اس کے علاوہ کس پہ آپ نے جرح کیا؟ بن ابان بن عیاش ہے نا؟ ابان بن عیاش اس میں ہے نہیں بھائی، ابان بن عیاش اس سند میں نہیں۔ ابو ہشام الرفاعی، یہ سند کوئی نہیں ہے، ابان کوئی نہیں ہے، یہ ابو ہشام الرفاعی ہے، ابو بکر ابن عیاش، ابو بکر ابن عیاش، وہ دکھا دوں آپ کو۔ ابو بکر ابن عیاش جو ہے اس کے کتاب، اس کے احادیث بخاری مسلم وہ دونوں نے اس سے حدیث نقل کیا، اور کتب نے سب نے اس سے حدیث نقل کیا۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب سیر اعلام النبلاء ہے، جلد نمبر 8، چاپ چھپی ہے سنہ 1996 میں، ذہبی صاحب کی کتاب ہے۔ یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 495 میں، 495، ابو بکر بن عیاش یعنی بخاری نے اس حدیث نقل کی، مسلم نے بھی نقل کیا، اچھا، اور کتب اربعہ نے بھی نقل کیا۔ اچھا، اس کی توثیقات اس کے کئی ایک ہیں۔ یحییٰ بن معین نے کہا ثقۃ غیر واحد، قال غیر واحد انه صدوق، بہت سارے لوگوں نے کہا وہ صدوق ہے، سچا آدمی ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اس کی حدیث میں آپ کو مسلم میں دکھاؤں، مسلم میں اس کی حدیث ہے، بخاری میں اس کی حدیث ہے۔ نہیں، ابھی یوں کرے بس کہ جو اس طرح حدیث ہے اس واقعے کے متعلق صحیح بخاری میں ہے 40-43 میں، جو آپ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور ابو بکر نے نہیں، عمر نے جواب دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، تو اس دوسرے تو وہاں روایت پہ میں کہاں لکھا تفصیل ہے بیان کہ ہوئی عمر کہ ساتھ تھا؟ عمر ساتھ ہی ساتھ میں وہ پہاڑی سے اس نے جواب دی ہوگی نا، ابو سفیان کی آواز اس نے سنی ہے کہ پیغمبر زندہ ہے یا نہیں ہے، تو اس نے وہاں سے آواز دے دی کہ جی زندہ ہے۔ نہیں، جو فاصلہ ہو گیا، فاصلہ
اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بھی اور یہ دیکھو ابو سفیان کے یہ درمیان صحیح بھی مسلم فاصلہ ہے، یہ صحیح مسلم ہے بھائی، مسلم صحیح مسلم، یہ ابو بکر بن عیاش کی حدیث ہے. علی بن خشرم قال حدثنا ابو بکر بن عیاش، یہ ابو بکر بن عیاش کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 25 ہے. اوکے، بخاری میں بھی اس کے حدیث کئی مقامات پر ہے. یہ بخاری ہے بھائی، بخاری حدیث 1390، حدیث 1390. حدثنا اسماعیل عن هشام وحدثني محمد بن حرب حدثنا ابو مروان عن هشام، یہ حدیث 1390. بلی حدثنا محمد بن مقاتل اخبرنا عبد الله اخبرنا ابو بکر بن عیاش. اور اس کے علاوہ بھی اس کے حدیث موجود ہے بخاری میں. اوکے جی. اب جو دوسرا روایت ہے نا 7 والا، جب حضرت عمر نے جواب دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ گیا کہ اب یہ کر دینا چاہیے. کہاں تو حضور پسند نے آ بھی گیا؟ کہا اس میں کہ نہیں ہے جواب کہ دو صحابہ کو کہو. اوکے دوسرا روایت ہے، دوسرا دیکھ لے 40-43. بھائی ابو وہ اس میں نہیں ہے کہ وہ 7 تھا، 7 تھا وہ اس نے دیکھیں اس نے پہاڑی سے جواب دیا. آپ ثابت، جب ہم صحیح سند کے ساتھ ثابت کرتے ہیں وہ پہاڑی وقت کہہ رہا میں پہاڑی پہ بھاگ گیا تھا. اور بھی روایات ہیں، صرف یہ روایت نہیں ہے، اور بھی روایات ہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ کتاب ہے انصاب الاشراف، ملاحظہ فرمائیے، کتاب انصاب الاشراف جزء 10 سن 1996 میں کتاب چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے کہ صفحہ نمبر 304 جلد نمبر 10 میں ابو عمر صاحب کے زمانے میں ایک صحابی تھا، اس کو عمر، ایک شخص تھا، اس کو عمر نے عطا زیادہ دی اور اپنے بیٹے کو کم دیا. تو کسی نے کہا لو زدت عبداللہ ابن عمر فإنه ابنك وهو لذلك مستحق. اپنے بیٹے کو زیادہ دے دو، آپ کا بیٹا مستحق ہے، اس کو زیادہ دے دو، اس کا حق زیادہ بنتا ہے. اس آدمی کو آپ نے زیادہ دیا، اپنے بیٹے سے بھی زیادہ دیا. فقال هذا ثبت ابوه يوم احد ولم يثبت ابو هذا. عمر نے کہا کہ عبداللہ ابن عمر کا جو باب ہے یہ یوم احد یہ بھاگ گیا تھا، میرا بیٹا اپنے بیٹے کا کہا ہے. عبداللہ ابن عمر کا باب یہ جنگ احد میں یہ ثابت قدم نہیں رہا، لیکن یہ شخص اس کا باب جو ہے جنگ احد میں نہیں بھاگا تھا، اس لیے اس کو زیادہ دے رہا ہوں. اوکے، اس کے علاوہ بھی اس کے مصادر ہیں. حنین میں بھی بھاگ گئے تھے نا، جنگ حنین میں بھی وہ تو مسلم میں بھی موجود ہے. 13 بندے باغی تھے اور اس میں حضرت عمر بھی موجود تھے ساتھ. سب صحابہ بھاگے تھے سوائے کچھ کے، سوائے 4-5 کے، سب صحابہ بھاگے تھے. 13 صحابہ تقریباً نام آئے، 13 آئے، اس میں عمر بھی موجود. حنین میں سب بھاگے تھے بھائی، حنین میں سب صحابہ بھاگے تھے. قرآن مجید کی آیت ہے 13 صحابہ کے علاوہ باقی سب بھاگ چکے تھے. 13 صحابہ بھاگ چکے تھے. تو عمر صاحب بھاگنے والوں میں تھے نا، شامل تھے. عمر صاحب بھاگنے والوں میں تھے. نہیں وہ شامل تھے. عمر بھاگنے والوں میں تھے بھائی. عمر بھاگنے والوں میں تھے. وہ اس کی بخاری میں بھی موجود ہے، اس کی روایت کئی کتب میں موجود ہے. بخاری میں دکھاؤں؟ اب یہاں پر جو یہ کتاب ہے بخاری بات اردو ترجمے کے ساتھ، ترجمہ ہے حافظ عبد الستار الحماد. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 367 میں. یہ حدیث نمبر 4322 ہے. روایت ہے ابو قتادہ سے. لما كان يوم حنين نظرت الى رجل من المسلمين يقاتل رجلا من المشركين. جنگ حنین میں ایک مسلمان ایک کافر کے ساتھ لڑائی کر رہے تھے، تو میں نے گیا اس کافر کو میں نے قتل کرنے میں مدد دیا، قاتل کو میں نے قتل کیا. بہرحال وانہزم المسلمون وانہزمت معهم، مسلمان بھاگ گئے، میں بھی مسلمانوں کے ساتھ بھاگ گیا. اس دوران مسلمانوں میں اضطراب پیدا ہوا تو میں بھی اضطراب کے ضد میں آ گیا. یہ دیکھیں اس نے کیسے ترجمہ کیا حماد نے انہزم المسلمون وانہزمت معهم، مسلمانوں میں اضطراب آ گیا.
آپ کسی بھی ڈکشنری میں دیکھیں، انہضام کا مطلب اضطراب نہیں ہے، وہ بھاگنا ہوتا ہے. یہ فراڈی جو ہے نا، صحابہ کی عزت بچانے کے لیے وہ اس کو انہضام کا ترجمہ کرتے ہیں. کس سے؟ اضطراب سے. میں نے اچانک حضرت عمر کو لوگوں میں دیکھا. فَإِذَا بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِالنَّاسِ. تو ان سے پوچھا کہ لوگوں کا کیا حال ہے؟ انہوں نے فرمایا اللہ کا حکم ایسا ہے. اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم ہے کہ فرار کرو. امر اللہ. امر اللہ کا مطلب نہیں ہے اللہ کا حکم ہے. امر اللہ کا مطلب ہے اللہ کا کام ہے. اللہ کا کام، بس تقدیر ہے، کیا کریں. ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ واضح ہے بھائی. یہ نہیں، وہ ہاں بھاگنے کے متعلق یہ بھی آیا ہے نا کہ ایک سائڈ پہ ہو جانا پھر حملہ اور ہو جانا. اس طرح بھی نہیں ہے نا، جو بالکل فرار اختیار کرے اچھا. اور پھر واپس نہ آ جائے وہ یہ دیکھیں، یہ گنہگار ہے. کہتے ہیں کہ یہ باغ کہتے ہیں واپس آنے کے لیے. میں اس کا جواب قرآن سے دے دیتا ہوں بھائی. یہ کہتے ہیں یہ جو باغ کہتے ہیں نہیں نہیں تاکہ سائڈ واپس سائڈ پہ ہو جانا. ہاں. یہ دیکھو میرے محترم ناظرین، وہاں پر یہ دو سائڈ پہ الفاظ گئے تھے. بیان کی. ہاں ہاں. ملاحظہ فرمائے قرآن مجید سورہ مبارکہ توبہ، سورہ توبہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیہ نمبر 26 ہے. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سارے جگہوں پہ آپ کی مدد کیا. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ. اور جنگ حنین کے دن، جنگ حنین کے واقعے میں جب آپ کو اپنی کثرت پہ، ہمارا صحابہ کہہ رہے تھے کہ ہماری تعداد زیادہ، تعداد پہ بڑا غرور تھا. فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا. لیکن آپ کی تعداد آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکی. وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ. اور زمین اتنا وسیع آپ کے لیے تنگ ہو گئی تھی. جو لوگ بھاگے تھے نا، ان کو بھاگنے کے لیے، وہ اس لیے نہیں بھاگ رہے تھے کہ ہم واپس آ کے حملہ کریں گے، وہ بھاگ رہے تھے جان بچانے کے لیے. ان پہ زمین تنگ ہو، زمین اتنا وسیع ہے، زمین ان کا چھپنے کے لیے جگہ نہیں مل رہا. کافر مار رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، کافر مار رہے ہیں، کافر. ثم ولیتم مدبرین. تو پھر آپ نے اپنا جو ہے نا تشریف شرمگاہ دشمن کی طرف کی اور بھاگ گئے آپ لوگ. یا بولو، اب مزید بولو کہ یہ جو ہے واپس حملہ کرنے کے چکر میں یا انہوں نے یہ بھاگے تھے. نہیں، قرآن کہہ رکھے نہیں. یہ جو ہے نا یہ جو ہے اس کی وجہ سے، بزدلی کی وجہ سے، زمین ان کے لیے تنگ ہوئی تھی، جگہ نہیں مل رہی تھی. اور قرآن آپ کو بتایا تھا نا اب میں کہ گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. جو بھاگ جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاتا ہے نا. وہ آیات قرآن میں نے دکھایا، اس صحیح حدیث بھی دکھائی ہے. نہیں نہیں، اس میں تخفیف، باب میں تخفیف بھی ہوئی ہے نا، کہاں تخفیف. تخفیف ہوئی ہے؟ غزوہ حنین میں کہاں تخفیف ہے؟ او، نہیں نہیں، اگلا بھاگنے آیت میں کوئی تخفیف جو آپ نہیں نے ہے. بتایا نا. بھاگنا جو ہے نا، بھاگنا اذا کوئی تخفیف نہیں ہے. بھاگنا آخر تک گناہ کبیرہ ہے، فسق ہے. یہ کہہ رہے ہیں تخفیف ہوئی، کوئی تخفیف نہیں ہوئی. وہ تخفیف جو ہوئی ہے نا، نہیں نہیں، سورۃ کہ الانفال میں جو 16 جو نمبر 20 آیت آپ نے آدمی ذکر کیا 200 نا. کے ساتھ لڑے نا، 20 آدمی 200 کے مقابلے میں، اس میں ہاں تخفیف ہے. 200 کہ 20 آدمی 200 کہ پہلے 20 آدمی 200 کے مقابلے میں ہے کہ 20 آدمی 200 سے جہاد کریں، وہ اس میں تخفیف ہے. وہ اس میں کچھ تخفیف ہے. اس طرح بھاگنے کے لیے کوئی تخفیف نہیں ہے. ایک دفعہ اب بھاگے تو پھر وہ فسق ہے. اب وہ میرے پاس جو روایت تھی وہ مس ہو گئی کہ جہاں پر 13 بندے ذکر کیے اس میں حضرت عمر بھی موجود ہے کہ وہ باغے نہیں تھے، موجود تھے. یہ خود واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ بھاگ گئے تھے. میں آپ کو دکھا رہا ہوں، میں اور عمدۃ القاری ایک منٹ میں عمدۃ القاری اگر مجھے مل جائے، فی شرح صحیح البخاری. نہیں، وہ جلد نمبر 12 مجھے نہیں ملا. ہاں شاید مل جائے. ایک منٹ میں دے دوں. ٹھیک ہے بھائی، کوئی مزید کوئی سوال ہے یا میں دوسرا کالر لے لوں بھائی؟
اب سوالات تو بہت زیادہ ہے. اب آپ ہمیں عائشہ کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ وہ مطلب الزام لگاتے ہیں آپ. کیا الزام لگاتے ہیں ہمیں؟ ہم جنسی الزام نہیں لگاتے. کوئی ہم پہ نہیں تہمت نہیں نہ وہ لگا کہ ہم نے جنسی کوئی ایمان کے بات بارے کی. میں کہتے ہیں نا. تو آپ کیا کہتے ہو؟ آپ ایمان کے بارے میں اگر کہتے ہیں وہی ہم کہتے ہیں جو سورہ تحریم کہ میں ہے نا، جو سورہ تحریم میں وہی ہم کہتے ہیں. نہیں قرآن کی تصدیق واجب ہے فقط یا سقط نہیں ہے؟ قلوبکم. ہاں وسغت نہیں ان قلوبکم. تتوبہ الی اللہ، توبہ توبہ کرو نا. تو ہم، اللہ نے توبے کا کہا ہے، ہم. تو اس کی توبہ قبول ہو گئی ہے. کہاں اسی لیے توبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کہاں کیے. کہاں کے تو پر رجوع کیا کہاں پھر اس نے رجوع توبہ نہ کیا؟ کرتے نا، کہاں لکھا ہے کہ پھر رجوع کیا اس نے؟ وہ عقد سے نکال دیتے نا. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے عقد سے نکال دیا. ہاں اب یہ سوال ہے آپ کا. تو یہاں پر تو نہیں اس آپ دیکھو بھائی، شریعت میں نا نہیں دیکھیں، ان تتوبا الی نہیں اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہر علیہ فان اللہ هو مولاه جبریل. اس میں زیغ قلب بھی ہے اور اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی بھی ہے. وان تظاہر علیہ، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے بعد میں توبہ کیا. وہ دکھاؤ نا، وہ کوئی حدیث دکھاؤ کہ اس نے توبہ کی، یا اب کوئی میں آیت یہی تو قرآن کی عرض آیت کر رہا دکھاؤ، ہوں نا اپنا کہ ہی کتاب سے دکھاؤ، بخاری دکھاؤ، مسلم نہیں دکھاؤ، آپ اس نے توبہ کیا. کوئی حدیث اب کچھ بھی میں نہیں ہے. اسی کہتے ہیں پیغمبر نے ہمیں کیوں جو طلاق نہیں دیا بھائی؟ پیغمبر نے کیوں جب سورہ تحریم نازل کیا نا، یہ طلاق 1000 طلاق سے بدتر ہے. سورہ اب تحریم جب یہاں اللہ نے پر عرض یہ ہے نا کہ 1000 طلاق سے بدتر ہے. کوئی ضروری ہے؟ کوئی حضرت آدم علیہ، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام نے طلاق دی تھی اپنے زوجہ کو. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس بنیاد پر وہ مومن نہیں رہی، یعنی مشرکہ ہوئی. اب یہ کہنا چاہتے ہو؟ لیکن زیغ قلب سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس کے دل ٹڑے ہو گئے، مطلب وہ پھر گئے، مرتد ہو گئے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا. زیغ قلب سے مراد ہے نفاق، عدم ہدایت. یہ ہدایت کے نفاق. مقابل میں، اب ہدایت کے مقابل میں. اب صحیح ہے، آپ نے نفاق کا کہہ دیا. یا اب میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سورۃ منافقون میں آیا ہے نا، لیغفر اللہ لہم، کہ اللہ منافقین کی مغفرت کبھی نہیں کرے گا. پر تو وہ خود دعوت دے رہا ہے کہ تم توبہ کرو. پھر اگر وہ منافق ہوئی تو توبے کی دعوت نہیں دیتا. توبہ سب کے لیے بھائی. منافق اگر توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ ان کو، اگر منافق توبہ نہیں کرے نا، ایمان لائے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اگر منافق باز آ جائیں توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ سب کی توبہ قبول کر لیتا ہے. نہیں لیکن ٹھیک ہے نا؟ مومنین کے لیے دیکھیں یہاں پر جو منافقین ہے نا، اس بالکل طرح اللہ نے نہیں ہے کہ منع فرمایا منافق اگر کہ توبہ، میں منافق مغفرت اگر نہیں تو کروں گا. ہاں اگر نبی صلی اللہ، اگر منافق توبہ نہ کریں تو اللہ کبھی ان کی مغفرت نہیں کرے گا. یہ تو نہیں کہا نہیں اللہ کہ اگر یعنی یہ اس میں استغفار آیا بھی ہے کریں. سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم، کہ ہاں کیا تم اس کے لیے مغفرت بھی مانگو یا نہ مانگو، برابر ہے. ہاں بالکل کیونکہ بالکل. یہ متکبر ہو دیکھیں چکے ہیں. بھائی، دیکھیں، کیونکہ منافقین جو مدینے میں رہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا برتاؤ کرتے تھے. ان کی نماز جنازہ بھی پڑھائی ہے تاکہ بعد میں لوگ نہ کہیں کہ بھائی ان کی تو نماز پیغمبر نے پڑھائی، ان کی مغفرت ہوئی ہے. اللہ نے فرما دیا کہ بھئی ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار بھی کریں تو میں ان کی مغفرت نہیں کروں گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص منافق ہے، خود آ جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، مومن بنتا ہے، مخلص بنتا ہے، اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا. اللہ مشرک بھی مسلمان بن جائے اس کو قبول کرے گا، عیسائی بھی مسلمان بن جائے، مومن مخلص بن جائے قبول کرے گا. وہ منافق بھی اگر توبہ کرے، خالص بن جائے تو اس کو توبہ قبول کرے گا. اب جو ہے نا، وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرنا یہ اسلام ہے یا کفر ہے بھائی؟ او بھائی، نہیں او بھائی لیکن وہ اس اگر سے اس بڑا پر کوئی ڈٹے کفر رہے ہے؟ نا، رجوع نہ کر لے. او بھائی اس سے کوئی تو بڑا، آپ اس سے بڑا کوئی دشمنی یہ ہے بتائے نا کہ وہ اس پر کہ ڈٹے کوئی رہی. شخص نبی، اگر نبی کا دشمن ہے پھر بھی مسلمان ہے؟ کہتا ہے بعد میں توبہ کیا، تو دکھاؤ نا اس نے توبہ کیا. تو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں رہی. تو یہ قرآن مجید میں تو آیا ہے لا تنکحوا المشرکات، کہ مشرکوں سے نکاح نہ ہاں کرو. تو عقد آلریڈی ختم ہو ٹھیک، گیا، تو ہاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بگایا کیوں نہیں؟ تو دیکھیں میرے بھائی، دیکھیں میرے بھائی، جو منافق تھے مدینہ میں وہ مسلمان نہیں تھے حقیقت میں، لیکن ظاہر میں مسلمان تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ احکام اسلام جاری کرتے تھے. منافق اگر کوئی اس کا باپ مرتا تھا تو اس کو اس کا باپ کا میراث ملتا تھا. اس طرح نہیں ہے کہ یہ مشرک ہے بھائی اس کو میراث نہیں ملے گا. اگر کوئی کہیں سے زکوٰۃ آتا ہے تو منافق کو زکوٰۃ دیتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. منافق اگر کسی مسلمان سے شادی کرنا چاہتا تھا تو بالکل کھلی آزادی ہے، شادی کر لو. تو جو ہم جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں یہ ہم نہیں کہتے کہ یہ لوگ جو ہے مشرک بن گئے تھے، انہوں نے دین چینج کیا تھا. ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآن نے شہادت دی ہے کہ ان سے جو اعمال سرزد ہوئی ہیں، مثلا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی،
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی یہ واضح ہے، جو دشمن پیغمبر ہے وہ مسلمان نہیں ہے، چاہے وہ مسلمان کے لبادے میں ہو، اب ظاہر میں مسلمان ہوگا۔ اب صحیح ہے، ہم۔ میرا دوسرا تو سوال یہ ہے تو پھر تو کہ تو سب جو مسلمانوں اب کا اجماع، میں بس ایک جملہ عرض کروں، سب مسلمانوں کا اجماع جو منافق ہے اس پہ احکام اسلام جاری ہوگا، لیکن وہ اللہ کے نزدیک وہ مسلمان نہیں ہے۔ جیسے عبداللہ ابن ابی ابن سلول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نماز جنازہ بھی پڑھایا، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ مسلمان نہیں تھا، وہ مشرک بھی نہیں تھا، نہ مشرک تھا نہ مسلمان تھا، کیا تھا؟ منافق تھا۔ اب میرا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ خبیث کے لیے خبیثی مطلب خبیثہ ہے، اور اس طرح طیب کے لیے طیب پاک ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاک ہو گئے تو اس کے پاس خبیثہ کیوں ہوئی؟ تو حضرت نوح علیہ السلام کیا تھے؟ خبیث تھے یا طیب؟ نہیں ادھر وہ تو بالکل مشرکہ تھی نا، تو یہاں پر تو مشرکہ سے نکاح ہی جائز نہیں ہے۔ نہیں تو حضرت لوط علیہ اس السلام شریعت میں کیا پہلے تھے؟ شریعتوں میں مشرکہ سے نکاح دیکھیں جائز تھی، نہیں وہ پہلے شریعتوں میں مشرکہ سے نکاح جائز تھا، ابھی اس اب شریعت مجھے میں بتاؤ، ختم ہو گیا۔ ابھی دنیا میں بہت سارے نمازی لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، اچھے لوگ ہیں، ان کی بیوی نماز نہیں پڑھتی، بری عورت ہے، یا عورت اچھی ہے، شوہر اس کا برا ہے کہ نہیں نہیں؟ وہ گناہگار ہو گئی۔ اب اس لحاظ سے تو نہیں آپ کہیں گے وہ مطلب خبیث اور طیب کس طرح اکٹھے ہو سکتا ہے، خبیث یا اور طیب برابر کس بہت طرح ہو اکٹھے، سکتے ہیں؟ دنیا میں ہر جگہ اکٹھے ہیں بھائی، آدمی خود اچھا ہے، نہیں وہ اس کی بیوی اچھی عورت نہیں ہے، آیا جو پھر یہ تو قرآن کی مخالفت ہے۔ آیا یہ نہیں کہہ رہا بھائی، آیا یہ کہہ رہا الخبیثات بھائی، للخبیثین، ہاں دیکھو آیا یہ ہے سورہ مبارکہ نور میں ہے، یہ آیا عف کے متعلق ہے۔ عف کیا تھا؟ عف ایک بہتان ہے کہ ایک پاک دامن عورت ہے، اس کو کہہ دو کہ بھائی اس نے زنا کیا، ٹھیک ہے نا، ہمارے نزدیک ماریا قبطیہ ہے، آپ لوگ کہتے ہو عائشہ ہے، جو بھی ہے، آیا اس کے متعلق ہے کہ انہوں نے اپنے زبانوں سے، مسلمانوں نے، صحابہ نے اپنے زبانوں سے کسی کی عفت کے متعلق غلط بات کیا، تو اب فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ دیکھیں یہ خبیث جو ہے نا، یہ کس کی صفت ہے؟ یہ عورت کی صفت ہے خبیثہ۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور طیب عورتیں طیب مردوں کے لیے؟ اگر مطلب ترجمہ یہ کریں نا، یہی مراد ہے نا۔ اگر ترجمہ یہ کریں تو پھر دنیا میں جتنے اچھے مرد ہیں ان کی عورت بھی اچھی ہوگی، دنیا میں آپ کو کوئی نہیں ملے گا کوئی اچھا مرد ہے اس کی عورت جو مل رہا ہے ہے بری ہے، اس طرح نہیں ملے گا۔ اور یہی اسی تو طرح اگر کوئی اچھی عورت ہے، لیکن اچھی عورت ہے، اس کا شوہر ہمیشہ اچھا ہوگا، اس طرح لیکن نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، ہم اسی دنیا میں رہتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ عورت بہت اچھی ہے، باپ پردہ، نمازی، شوہر ایک نمبر 420 فراڈی، نہ نماز پڑھتا ہے، شراب پیتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، یہ تو دنیا میں بہت ہے۔ آیا کا مطلب کیا ہے بھائی؟ یہ تمہارا اپنا تفسیر ہے، دیکھو جامع البیان عن تاویل آیۃ القرآن الکریم، جلد نمبر 10، الجزء السابع عشر، سنہ 1436 میں چھپی ہے، ملاحظہ فرماؤ۔ الخبیثون للخبیثات، معاف کیجیے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ ابن عباس نے فرمایا الخبیثات من القول للخبیثین من الرجال والخبیثون من الرجال للخبیثات من القول۔ یہ اس وقت نازل ہوئی ہے عفق کے وقت، ایک پاک دامن عورت پہ تہمت لگائی زنا کی، کہ بری باتیں بری لوگوں کے لیے اور اچھی باتیں اچھی لوگوں کے لیے۔ اس کا آیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو دنیا میں اچھا آدمی ہے اس کی عورت بھی حتماً اچھی ہے، پیغمبر اچھے ہیں تو اس کی عورت جو ہے برا ہو ہی نہیں سکتی، بری نہیں ہو سکتی، کیونکہ آگے چکا ہے نا، یہ بھی آ چکا ہے نا کہ زانی کے لیے زانیہ ہی عورت ہوگی، تو یہی مراد ہے نا کہ نیک کے لیے نیکی ہوگی، برے کے لیے بری ہوگی۔ اب وہ پھر وہ نبی ایک تو حکم افضل شرعیہ ہے، ایک شرعیہ کہ آپ زانیہ کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے نا، دیکھیں وہ اس کا آپ نہ کھولو نا میرا منہ۔ اور بھائی مکے میں جو تھا نا، صحابہ بہت سارے چکلے میں کام کرتے تھے، اور مدینہ میں بھی چکلے، اسلام سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، یہ چکلا جو تھا، چکلے کا کاروبار، زنا کا کاروبار، یہ بڑا عام تھا عرب میں۔ تو جب یہ مہاجرین مکے سے مدینہ آئے ہیں، تو مدینہ میں ان کا شہر نہیں ہے، یہاں پہ مہنگائی وغیرہ ہے، تو انہوں نے کیا کہا کہ بھائی یہاں پہ کوئی چکلے کا انتظام کرتے ہیں، کسی زانیہ سے شادی کرتے ہیں، زانیہ کمائے گی بھائی، ہمارا بھی اچھا، ہمارا بھی ہمیں پیسہ مل جائے گا۔ تو حکم آیا اللہ کی جانب سے کہ تم زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرو، زانیہ وہ اور بات ہے، وہ اور چیز ہے بھائی۔ دیکھو عبداللہ ابن عباس نے فرمایا والطیبات للطیبین الطیبات من القول للطیبین من الرجال والطیبون من الرجال للطیبات من القول۔ اچھی بات اچھی مردوں کے لیے، اور اچھے مرد اچھے باتوں کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ الخبیثات من الکلام، مجاہد نے کہا
للخبيثين من الناس والطيبات من الكلام للطيبين من الناس. طیب کلام طیب انسانوں کے لیے، خبیث کلام خبیث انسانوں کے لیے. جو انسان خبیث ہے وہ بات ہی خبیث خباثت والی کرتا ہے. انسان جو طیب طاہر پاک آدمی ہے اس کی باتیں بھی اچھی ہوتی ہیں. بات یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی جو مومن ہے اس کی عورت بھی حتماً اچھی عورت ہوگی. اچھا اب یہاں پر مشرکات کے ساتھ نکاح کا منع کیا گیا ہے. جو منافق ہے وہ مشرک سے بھی بدتر ہیں، تو پھر وہ نبی کے پاس کیسے ہوئی؟ یہی سوال ہے میرا. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. بھائی دیکھیں یہاں پہ دو چیزیں نا، ایک مشرک ہے. اسلام میں 3 کیٹیگوریز ہیں. مشرک اور منافق میں فرق ہے، آپ کو پتہ ہے. قرآن مجید میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں یہ دو ایک کیٹیگری نہیں ہے. جو مشرک ہے اور جو منافق ہیں ان میں اب فرق ہے. مشرک وہ ہے جو کلم کلا کہتا ہے میں پیغمبر کو نہیں مانتا، یہ میرا بت ہے، یہ میرا رب ہے، وہ بت کی پوجا کرتا ہے. منافق کون ہے؟ منافق وہ ہے جو کہتا ہے میں پیغمبر کو مانتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، قرآن کو بھی مانتا ہوں، سب مانتا ہوں، لیکن وہ نہیں مانتا، جھوٹ کہہ رہا ہے. یہ منافق ہے. اور ایک مسلمان ہے، مومن ہے، جو مانتا ہے، اقرار کرتا ہے. اچھا اب یہ دیکھو میرے بھائی، یہ سب مسلمانوں کا اجماع ہے کہ منافق پہ مسلمانوں کا احکام جاری ہوگا، گرچہ وہ اللہ کے نزدیک وہ کافر ہے، اللہ کے نزدیک ہے کافر، لیکن اس پہ مسلمانوں کا احکام جاری ہوگا. یہ کتاب الایمان ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا، بتحقیق شیخ محمد ناصر الدین الالبانی، چاپ المکتب الاسلامی سن 1996 میں چھپی ہے. صفحہ نمبر 167 میں دیکھو. وقد تنازع الفقهاء في المنافق الزنديق الذي يكتم زندقته هل يرث او يورث. مجتہدین نے اس بات کو چیڑا ہے کہ بھی منافق جو زندیق ہے، وہ منافق جو حقیقت میں زندیق ہے، نہ اللہ کو مانتا ہے نہ رسول کو مانتا ہے، کیا اس کو میراث ملتا ہے؟ اس کا باپ مر جائے، مسلمان باپ سے اس کو میراث ملے گا. والصحیح انه يرث ويورث وان علم في الباطن انه منافق. حقیقت یہ ہے کہ وہ اس کو میراث ملے گا، اگرچہ وہ باطن میں ہمیں پتہ ہے کہ باطن میں منافق ہے، زندیق ہے، اللہ کو بھی نہیں مانتا. كما كان الصحابة على عهد النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحابہ بھی یہی کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. لأن الميراث مبناه على الموالات الظاهرة، کیونکہ میراث نکاح ان کا جو ہے یہ ظاہری اسلام پہ ہے، ظاہر اسلام میں. اور صفحہ نمبر 276 میں وہ فرماتے ہیں وقد اتفق العلماء على ان اسم المسلمین في الظاہر يجري على المنافقین. سب مسلمانوں کا اجماع ہے کہ اسلام کا اسم، مسلمان کا اسم منافق پہ اطلاق ہوتا ہے. لأنهم استسلموا ظاهرا وآتوا بما آتوا من الأعمال الظاهرة بالصلاة الظاهرة والزكاة الظاهرة والحج الظاهر والجهاد الظاهر. کیونکہ وہ ظاہر میں مسلمان ہوئے ہیں اور ظاہری جو احکام ہیں وہ بجا لاتے ہیں، نماز، روزہ، حج وغیرہ بجا لاتے ہیں منافق. كما كان النبي صلی اللہ علیہ وآلہ يجري عليهم احکام الاسلام الظاہر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان منافقین پہ احکام اسلام ظاہر جاری کرتے تھے. واتفقوا على انه من لم يكن معه شيء من الايمان فهو كما قال الله تعالى ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. اور سب کا یہ بھی اجماع ہے کہ جو مومن نہیں ہے، ان المنافقین فی الدرک، آخرت میں وہ درک اسفل میں ہے، آخرت میں وہ جہنم کے پائیں ترین طبقے میں ہے، لیکن دنیا میں اس کو کیا ہوگا؟ مسلمانوں جیسا برتاؤ کیا جائے گا. اچھا آپ کی خدمت میں عرض کریں. اب میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو میں نے آیت پڑھی ان تتوب، یہاں پر شرط ہے، اگر توبہ نہیں کیا اللہ کے حضور تو آگے دوسرا آیت ہے حسا ان قریب، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کو طلاق دے گا اور اس کے بدل مومن ملے گی، پاک ملے گی، روزدار ملے گی، طیبہ ملے گی، باقرہ ملے گی. تو یہاں پر یہ مراد ہے کہ جب طلاق نہیں دیا نا تو اس کی توبہ قبول ہو گئی. نہیں اس طرح نہیں. عسى رب ان طلقكن، اگر وہ طلاق دے دیں، اس طرح نہیں ہے کہ حتماً وہ طلاق، اگر طلاق دے دیں تو اللہ حتماً ان کو عطا کرے گا، اس طرح تو نہیں ہے بھائی. جو شرط ہے نا، اب شرط، یہ شرط میں مجھے ختم کروائے نا. میں دونوں جواب دیتا ہوں. اگر توبہ کرے تو کیا ہو جائے گا؟ میں دیکھو توبہ ثابت کرو نا. توبہ انسان توبہ کرتا ہے اللہ قبول کر لیتا ہے. توبہ تو اللہ توبہ اگر آپ سچا ثابت ہے کرے نا کہ انہوں نے، تم ثابت کرو نا توبہ کیا، تو دیکھو دلیل لے کے آؤ نا کہ توبہ کہ ان تتوبہ، میں جواب دیتا ہوں. میں دونوں کا جواب دیتا ہوں. توبہ کیا اللہ کے ہاں. دیکھو میرے بھائی، یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس نے توبہ کیا. اچھا
میں آپ کو دکھا دیتا ہوں نہیں پہلے وہ جو آیت ہے وہ پڑھ لے، کون آپ سا پہلے ترجمہ کر لیں اپنی طرف سے کہ آپ جو یہی سورۃ تحریم کی جو آیت ہے نا، دوسری آیت ان تتوبہ کے بعد ہاں آیا یہ ہے بھائی میں دیکھ لوں آیا کہاں آیت نمبر 3 ہے. ہاں سورہ تحریم ایک منٹ سورہ تحریم جی سورہ مبارکہ تحریم یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم عسى ربه ان طلقكن ان يبدله عسى جو ہے امید ہے، لیکن جب ہم اللہ کے لیے کہتے ہیں امید ہے تو اس کا مطلب واجب ہے، اللہ ایسا ہی کرے گا، ٹھیک ہے نا، اللہ ایسا ہی کرے گا، اللہ حتمن کرے گا. ان طلقکن اگر وہ آپ کو طلاق دے دیں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو طلاق دے دیں، ان یبدلہ اللہ تعالی بدل کر دے، ایکسچینج میں آپ کے بدلے میں آپ کی جگہ ان کو دے دے کیا ازواجن خیرا منکن، آپ سے بہتر عورتیں ہیں. ہائے 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 ہائے، آپ سے بہتر تو یہ نہیں کہنا کہ عائشہ سب سے بہتر عورت ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بات خیر صحیح، لیکن اس کو جو مسلمات ڈرایا جا رہا ہے کہ نبی کے لیے کچھ کم نہیں ہے. ابھی ترجمہ کر دیتے مسلمات تاکہ کہ وہ مسلمان عورت آپ سے بہتر مسلمان لے کے آئیں گے. مؤمنات قانتات، مومنہ کا مطلب جانتے ہیں نا، قانتات کا مطلب ہے اہل طاعت گزار، تائبات اہل توبہ، عابدات اہل عبادت، سائحات اہل عبادت اہل طاعت للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیبات و ابکار، سیب اور ابکار. تو جب میرے محترم ناظرین اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہہ دیا کہ اگر یہ آپ کو طلاق دے دیں تو آپ سے بہتر عورتیں، مسلمان، مومن، طاعت گزار، ہاں اہل تقوی، اللہ تعالیٰ ان کو دے دے گا، ان کے نکاح میں لائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے ایسے. جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا کہ اگر یہ آپ کو طلاق دے دیں، اس کا اگر یہ آپ کو طلاق دے دیں، یہ تو نہیں کہا کہ اگر تم نے توبہ نہیں کیا، دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ دلیل لاتے ہو کہ انہوں نے توبہ کیا، اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ اگر تم توبہ نہیں کرو گی تو اللہ تعالیٰ یہ کرے گا، اللہ تو نے یہ تو نہیں کہا. کیوں پھر آپ نتیجہ نکالیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق نہیں دیا تو اس کا مطلب انہوں نے توبہ کیا، یہ وہ شرط ہی نہیں ہے، توبہ کا شرط نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ کریں کو طلاق دے دیں تو اللہ ان سے بہتر عورتیں دیں گے، جو مومنہ بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، اچھی عورتیں ہیں. اوکے تو ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر جو بتایا گیا ہے نا توبہ کر لے اللہ کیا، آپ بتائے کہ توبہ نہیں کیا ہے، کیونکہ توبہ جو ہے وہ مخفی چیز ہے، انہوں نے توبہ بھی کیا ہے، اللہ نے قبول بھی کیا ہے، اب وہ ظاہر تو نہیں ہو سکتی. اور اب بتائے نا کہ انہوں نے توبہ نہیں کیا ہے، اللہ حضور سے مجھ سے ناراض ہے. اگر توبہ کر لیتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے صفات میں سے ایک صفات یہ ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کشاف کسی کے عیوب کو کشف نہیں کرتا مگر یہ کہ اس میں کوئی مصلحت ہو. اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے. اللہ تعالیٰ سب لوگوں کے عیوب کو چھپا لیتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ اگر ان لوگوں نے توبہ کیا ہو، اللہ تعالیٰ نے کشف تو کر لیا کہ ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا دل جو ہے ٹیڑھا ہے، ان کے دل میں ہدایت نہیں ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کیا، اور اس کے بعد والی جو آیات ہیں اس سے بھی سخت تر ہیں. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، ٹھیک ہے نا، وہ سب اللہ تعالیٰ نے دے دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے گواہی نہیں دی ان کی توبے کی، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے الزام تو لگا دیا کہ یہ لوگ ایسے ہیں، لیکن کوئی ایسی بات نہیں لائی کہ انہوں نے توبہ کیا. اب توبے کا میں بتاتا ہوں. یہاں پر بتایا گیا ہے نا اگر تم لوگوں نے توبہ نہیں کیا تمہارے دل ٹیڑے ہو چکے. اب یہاں پر وہ ان تظاہروا، اگر تم مسلسل اس پر تکلیف دینے پر ڈٹی رہی تو اللہ کے مطلب دوست، اب تظاہرہ پہ وہ ڈٹی نہیں رہی نا، شرط آ گیا نا کہ وہ باز آ گئی. کسے کا باز؟ یہاں پر جو وہ ان تظاہرہ، اب شرط کیوں لگا؟ نہیں شرط نہ لگاتے نا کہ وہ ڈٹی رہی. ان نہ اگر کیوں آیا نا وہ اگر ان نہ آتا نا، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ڈٹی نہیں رہی، یعنی انہوں نے چھوڑ دیا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں آپ کو بتا دوں وہ ڈٹی رہی، انہوں نے دشمن. دیکھیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ دشمنی کریں کفر ہوتا ہے نا. یہ تو نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ وہ دشمنی کر تلوار مارتے جائیں، ایک دفعہ بھی دشمنی کی نا آپ نے، اللہ نے وہ کفر ہوتا ہے.
ٹھیک ہے نا. خاص حق توبے تو کا یہ بنتا ہے, حق تو یہ بنتا ہے بھائی کہ جو مانگنے کا دیکھیں مطالبہ کیا ہے کہ توبہ کرے. دیکھیں ان کو جو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو شرافت دیا, ان کو جو فرصت دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں, ان کو تو یہی ہونا چاہیے تھا کہ ساری زندگی خدمت کریں پوری خلوص سے. خلوص کے بجائے آپ دشمنی کریں, ٹھیک ہے نا, اب نبی یہ دشمنی آپ کریں کی نبی صلی یہ اللہ علیہ فطری وسلم. عمل ہے. نہیں, آپ جو دنیا سے ابھی ملازمت کر رہے ہیں نا کہ بندہ نیک ہوتا ہے اس کی بیوی نافرمان ہوتی ہے, تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پہ چڑھائی رکھی تھی نا, تو لاڈلی رکھی تھی, تو اس طرح تو مطلب خطا ہو سکتی ہے. تو ہم بھی کہتے ہیں خطا ہو گئی نا, خطا پہ خطا میں فرق ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطا کرتا ہے, بے ادبی کرتا ہے یا دشمنی کرتا ہے, وہ کفر ہوتا ہے. وہ تو الکی تو نہیں ہے نا. نہیں ابھی میں نے آپ سے خطا کر لیا, وہ الگ بات ہے, اچھی بات ہے. اب دیکھ لو, اگر یہ لوگ اتنے طاعت گزار ہوتے ہیں نا, ایک سورہ ان کے طاعت میں بھی آ جاتا نا, ایک سورہ ان کے طاعت میں بھی آ جاتا کہ اللہ ان کی تعریف کرتے کہ آپ اتنے اچھی عورت ہیں عائشہ حفصہ, اس میں تو کوئی نہیں آیا نا, ان کی دشمنی میں آیا. نبی کو چاہیے کہ اگر اچھی نہیں تھی, نبی کو چاہیے تھا کہ اگر وہ اچھی نہیں ہوتی, اس سے وہ تنگ تھے, تو اس کو طلاق دے دیتے نا, بدل دیتے. کیا کمی تھی؟ طلاق سے بالا تر دیا. ابھی میں طلاق دیکھیں, یہ کوئی ضرور, ابھی میں بتا, طلاق الگ سوال ہے, طلاق الگ سوال ہے. پہلے سن لو, یہ جو تم نے کہا اس میں شرط ہے, شرط سن لو پہلے. یہ صحیح بخاری ہے میرے بھائی, یہ صحیح بخاری ہے, چاپ دار احیاء التراث العربی, کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں. اوکے, سورہ تحریم ہے بھائی, سورہ تحریم کی تفسیر, کتاب التفسیر سورہ تحریم. یہ حدیث نمبر ہے بھائی 4913, عبداللہ ابن عباس سے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں 1 سال مکثت سنة اريد ان اسأل عمر بن الخطاب عن آیہ فما استطيع ان اسأله حیبة له. 1 سال میں چاہ رہا تھا 1 سال سے کہ عمر بن الخطاب سے ایک آیہ کے متعلق سوال کروں, لیکن مجھے اس سے ڈر لگتا تھا, سوال نہیں کر سکتا تھا. آیا دیکھیں, اگر معمولی آیا ہے نا فضائل میں وغیرہ میں کہ قبلہ کس طرف ہے, کیا ہوا, اس میں تو ڈر کی بات نہیں ہے. مسئلہ ایسا ہے کہ اس کو ڈر لگتا ہے. عمر سے نہیں, حالانکہ عبداللہ ابن عباس, عمر ابن الخطاب عبداللہ ابن عباس کی بڑی عزت کرتے تھے. اچھا پھر یہ ہوا بلے حتی خرج حاجا فخرجت معه, ایک سفر میں ہم حج پہ گئے تھے اکٹھے. فلما رجعت وكنا ببعض الطريق عدل الى الاراك لحاجة له, تو حج سے واپسی کے راستے میں وہ قضاء حاجت کے لیے درخت کے نیچے چلا گیا, درختوں کے پاس گیا. وہاں سے جب واپس آیا, دیکھ اب ایسا فرصت ملا ہے نا کہ بالکل کوئی نہیں ہے, پرائیویٹ میں اس سے سوال کرنا چاہتا ہے, ڈر رہا ہے عمر سے, کیونکہ یہ مسئلہ ہی ایسا مسئلہ ہے, ناموس والا مسئلہ ہے. اچھا, سرت معه, میں اس کے ساتھ چل پڑا. میں نے پوچھا من اللتان تظاہرتا علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ من ازواجہ, وہ کون 2 عورتیں ہیں, من اللتان, وہ کون 2 عورتیں ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کر لی, ان کے ازواج میں سے. شرط نہیں ہے, آپ پھر پڑھ لے, نہیں پھر پڑھ لے, وہ دشمنی کر لی. فقالت تلك حفصہ و عائشہ, اس نے کہا یہ حفصہ اور عائشہ, حفصہ اور عائشہ. نہیں کر لی تھی, بس بعد میں رجوع کر لیا تھا نا. رجوع کہاں, ابھی میں بتا رہا ہوں نا کہ رجوع کہاں, من اللتان تظاہرتا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی کون 2 عورتیں ہیں, دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ایک دفعہ گالی دیں آپ کافر ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ ایک دفعہ دشمنی کر لیں کافر ہیں. اور بھائی آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے توبہ کر لی, توبہ دکھایا ہمیں. اب میں تو یہ بتا رہا ہوں نا کہ ان تظاہرا, اگر تم ڈٹی رہی, تظاہرہ کا مطلب یہ ڈٹی رہی نہیں ہے, ڈٹی رہی نہیں ہے. اگر تم دشمنی کرو, اگر تم دشمنی کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اگر, اور دشمنی بھی ایسے چھوٹی دشمنی نہیں ہے. دیکھو اللہ کیا, وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ مَوْلَاهُ, اللہ اس کا مولا ہے. وَالْمَلَائِكَةُ فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ مَوْلَاهُ وَالْمَلَائِكَةُ وَجِبْرِيلُ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّ اللَّهُ وَالْمَلَائِكَةُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ جو دشمنی ہے یہ بہت ہی اہم ہے, کیونکہ اس کے ساتھ اللہ جو اس کے جواب اس کے مقابلے میں جو لشکر لے کے آ رہا ہے, 2 عورتیں ہیں, ایک نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, نبی سے یہ 2 عورتیں دشمنی کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں میں آپ کے مقابلے میں ایک لشکر لے کے آ رہا ہوں. لشکر کیا ہے, اللہ اس کا کمانڈر ہے. ان اللہ و جبریل, جبریل وہاں اس لشکر میں ہے, سب ملائکہ اس میں ہے, وہ صالح المؤمنین, امیر المؤمنین علیہ السلام اس میں, ٹھیک ہے نا.
تو یہ جو دشمنی کا ہے دشمنی اب ہے یہ کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے کہ بھئی کوئی چھوٹی سی بات ہے کہ بھئی آپ نے وہ قمیص آپ نے کیا پہنا، شاید کا ہے شاید نہیں کا ہے. یہ دشمنی جو ہے بڑا ہی اہم دشمنی ہے، کیونکہ دشمنی کے مقابلے میں جو اللہ جو لشکر لے کے آ رہا ہے اسے پتہ چل رہا ہے کہ یہ معمولی دشمنی نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈٹے نہیں ہیں. اگر وہ ڈٹے نہیں ہیں تو اتنا بڑا لشکر کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اللہ، آج مطلب ملائکہ، وہ جبرائیل، صالح المؤمنین. اب یہاں پر میں عرض کرتا ہوں نا کہ وہ ان تظاہرا، اگر تکلیف دینے پر ڈٹی مطلب دمکا جا رہا ہے نا کہ اگر تم ڈٹی رہی نا تو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، اس کے مقابلے میں اللہ کے رسول کے مطلب کے ساتھ جبرائیل بھی ہے، اگر دیکھو میں نے مومنین آپ بھی کو اللہ کی ہے. بخاری کی حدیث دکھائی ہے. عبداللہ ابن عباس نے پوچھا ہاں کون وہ دو عورتیں ہیں جنہوں نے تظاہر جس کر نے لیا؟ تکلیف دی تھی ہاں، مطلب تظاہر کر لیا. عمر بن الخطاب نے کہا عائشہ حفصہ، دونوں عائشہ حفصہ. اگر نہیں نہیں اس میں وہاں پر دشمنی کر لی انہوں نے، اس کے مقابلے میں اللہ اور رسول اور ملائکہ اور جبرائیل کا لشکر ہے. نہیں یہاں پر شرط ہے، وہاں پر استمرار کا سیاح نہیں آیا تھا کہ وہ مسلسل کر رہی تھی، وہ وہاں پر صرف آیا تھا کہ قرآن میں وہ تنبے کیا گیا تھا کہ تمہارے دل ٹھڑے ہو چکے ہیں، مطلب اذا یہ تکلیف دی دیکھ ہے وہیں بعد توبہ کر لو. تظاہرہ کیا کون سا صیغہ ہے بھائی؟ یہ تظاہرہ ہے، تظاہرہ یہ تظاہرہ ہے. ان تظاہرانے تا، یہ اس کا نون جو علامت رفع ہے یہ جزم کی وجہ سے ساقط ہو گیا ہے. یہ جو دیکھیں بالکل عربی بالکل زبان میں بہت جگہ ہے فعل مضارع میں سے تائے استقبال گر جاتا ہے جب مخاطب کے لیے ہوتا ہے، وہ گر گیا، ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے، وہ ہاں، یہ شرط تظاہرہ آ گیا، فعل جزم مضارع بنا ہے، گیا. فعل مضارع دال علی الاستمرار، یہ استمرار پہ دلالت کر رہی ہے. یہاں پر شرط ہے نا، تو استمرار پہ کس فعل دلالت کر رہی ہے؟ مضارع دلالت ہی کر رہا ہے استمرار پر. آئے ہائے ہائے ہائے، استمرار کے لیے نہیں استمرار کا اپنا ہی سیاہ کھانا آ جاتا ہے شروع میں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے کر لی ختم ہو گیا. کہاں سے ختم ہو گیا؟ کہاں سے لے کے آئے؟ جو صیغہ ہے یہاں پہ جب توبے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے توبہ کر لیا نا، بعد میں وہ کہاں ہے جاری وہ نہیں رہی. کہاں ہے وہ جو آپ نے کہاں ہے حدیث وہ توبہ کر لیا؟ جو آپ نے حدیث ہاں جہاں آپ نے حدیث بیان کیا اس میں بھی یہی تھا کہ وہ کون تھی جس نے تکلیف دی تھی. کہاں ہے کہ جو دی توبہ تھی کر لی صرف. بھائی؟ آپ دیکھیں بھائی، جھوٹ تو دلیل نہیں ہوتی نا. آپ کہتے ہیں ابھی آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ یاری آپ نے چوری کیا، میں کہتا ہوں دلیل لے کے آؤ کہ میں نے چوری کیا. ابھی آپ کہتے ہیں کہ میں حج پہ گیا تھا، آپ کو کس نے حج میں دیکھا؟ پاسپورٹ دیکھا، وہاں پہ اسٹیمپ ہو بھائی، کہاں کوئی فوٹو وغیرہ ہے حج پہ گئے؟ آپ کہتے ہیں عائشہ نے تو توبہ کر لیا. قرآن عدم ایمان پہ آیت دے رہا ہے کہ بھئی یہ لوگ زیغ قلب عدم ایمان ہے بھئی، خروج از ہدایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی، یہ تو کوئی کافر ہی کہے گا کہ اسلام یہ کفر نہیں ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کفر نہیں ہے تو پھر دنیا میں کوئی کافر ہے ہی نہیں، سب مسلمان ہیں. تو آپ مجھے بتاؤ، آپ کہہ رہے ہیں اس نے توبہ کر لی، تو بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تم توبہ کا ادعا کر رہے ہو، جس کے دلیل کا توبہ کر لیا دکھاؤ ہم بھی. تو میں تو یہی عرض ہاں، کر رہا ہوں کہ جب توبے کا حکم دیا گیا، اب دوسرا آگے آ رہا ہے وہ ان تظاہرا، یعنی تم دونوں اب تکلیف دیتے رہی، ڈٹی رہی، تمہارے مخالف میں یہ آ جائے گا. مراد یہ کہ وہ مزید دمکایا جا رہا ہے کہ ابھی توبہ قبول ہو گئی، آلریڈی اس سے آیت سے ہی اخذ ہوتا ہے اور مزید اس طرح نہیں کرنا ہے، کیونکہ مزید اللہ نہیں کے کرنا، رسول ہمیں کے پتہ ہے دوست مزید بھی نہیں ہے. کرنا بھائی، لیکن انہوں نے مان لیا. یہ کہاں سے کہتے ہو نا کہ انہوں نے توبہ کر لی؟ یہی آیت سے یہی مراد ہے نا. دیکھیں دوسرا جو اگر مثلا آیت ابھی کا ٹکڑا ہے دیکھیں، نا، اگر قرآن کی ایک آیت نازل ہوتی ہے کہ فلان شخص مثلا فاسق، اس نے خلاف فسق انجام دے دیا، اب کہہ دو کہ اس نے بعد میں توبہ کر لی، وہ دلیل مانگتا ہے نا، وہ دلیل مانگتا ہے کہ بھائی اس نے توبہ کر لیا. دلیل کہاں ہے کہ توبہ کر لی؟ یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق نہیں دیا، یہ دلیل نہیں ہے. کیونکہ اگر کسی شخص کے عورت منافق، کسی شخص کی عورت نماز نہیں پڑھتی، یا کوئی مثلا اس اپنے شوہر سے دشمنی کرتی ہے، یا اس کو تنگ کرتی ہے، یا اس کے دل میں ہدایت نہیں، تو لازمی نہیں ہے کہ آپ اس کو طلاق دیں. نہیں اس سے پہلے آپ نے کہا طلاق نہ دینا، آیا ہے کہ وہ دیکھیں طلاق نہ دینا ارتداد اس کے کی دلیل نہیں ہوتی کہ اس نے توبہ کر لیا. آپ نے کہا کہ اس سے مراد ارتداد ہے. جب وہ منافق ہی ہو گئی، نہیں جب وہ کافر ہی ہو گئی، ارتداد کیا تو وہ صریح کافر ہو گئی، اس کا عرض کیا سب نا کچھ میں نے، بار ٹوٹ بار گیا، عرض کیا، نکاح بھی ٹوٹ گیا. بار عرض کیا میں نے آپ کی خدمت میں کہ جو منافق ہوتا ہے اس پہ احکام اسلام جاری ہوتا ہے. عبداللہ ابن ابی ابن سلول پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے. نہیں تو آپ نے یہ واضح بتایا کہ اس نے ارتداد کیا، وہ مرتد ہو گئی، اور مرتد اور منافق میں بہت فرق ہے. یہ ارتداد جو ہے، یہ ارتداد اس طرح نہیں ہے کہ اس کی نکاح ٹوٹ گئی ہے. یہ ارتداد جو ہے یہ نفاق کی ارتداد ہے.
جو منافقین والے جن پہ احکام اسلام جاری ہوتا تھا، یہ وہ والی ارتداد ہے۔ نہیں وہ نہیں آپ نے قلوبکم آپ نے کہا نا وہاں وہ تو اس لیے جو منافقین ہے اس کے بارے میں تو یہ ہے کہ آمنو ثم کفروا، ایمان لے کے پھر کفر کیا، وہ تو واضح اس طرح ہی ہے۔ ان کا جو اب آپ نے منافقین کا جو کفر، دیکھیں اگر ایک دفعہ منافق جو ہے، منافق کا جو کفر ہے اس کا ایمان، آمنو ثم کفروا، زبان میں آمنو دل میں کفروا، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں مسلمان مخلص مسلمان ہو گئے پھر مرتد ہو گئے، ٹھیک ہے نا؟ منافق کا جو کفر ہے نہیں ہاں میں آمنو ثم کفروا، یہ ہے کہ زبان میں یہی عرض کر مسلمان رہا دل ہوں میں نا، کافر۔ تو یہاں پر اس کے دل ٹیڑے ہو گئے۔ آپ نے پہلے کہا شروع میں کہ یہاں سے ارتداد مراد ہے، مرتد ہونا مراد ہے۔ میں نے عرض کیا بار بار کہ اس سے جو ارتداد مراد ہے، ارتداد نفاق مراد ہے، ارتداد شرک والی ارتداد مراد نہیں ہے۔ اور آگے آپ نے کہا وہ جو پچھلی بات ہو گئی، اب یہاں پر جو توبے کے بارے میں سرچ کروں گا کہ توبہ کیا ہے نہیں کیا ہے، لیکن توبہ تو کوئی مخفی توبہ نہیں چیز ہے۔ ہے، چھپی چیز ہے۔ تو دیکھیں وہ انہوں نے جو دل کے ٹیڑھاپن ہے نا، وہ بھی مخفی چیز ہے، اللہ نے اس کو ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے جو دشمنی کی ہے، جو تو دشمنی کیا ہے کہ اللہ سامنے سے اتنا نہیں بڑا لشکر لے کے آ رہا ہے نا، وہ بھی ایک مخفی چیز ہے، گھر کے اندر کی بات ہے، اللہ نے اس کو ظاہر کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے اس کو، اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر ان وہ لوگوں نے، یہ لوگ مومنات تھیں، اچھی عورتیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اتنے مذمت پہ آیات نازل کیا، تو اگر انہوں نے توبہ کر لی تو ان کے صلاح امر پہ کیوں کوئی آیا نازل نہیں کیا؟ تو میں بلکہ یہی عرض رسول کرنا صلی اللہ علیہ چاہتا وسلم نے ہوں کہ کہہ اس دیا میں کہ آل انکن صواحب یوسف، آخر مرتے وقت اپنے ایام وفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ افسر سے کیا کہا کہ تم صواحب یوسف۔ اب نہیں صواحب یوسف مسلمان تھی؟ اب مجھے بتاؤ، صواحب یوسف مسلمان تھی؟ نہیں اس عمل کی وجہ سے کہہ دیا نا کہ اس عمل مشابہ کر رہی ہے، ان کے یہ تو عمل نہیں کی ہے کہ وجہ وہ سے اس نا، طرح کہ ہی ہے۔ جس طرح یوسف کی دشمنی کر رہی تھیں اور یوسف کو تنگ کر رہی تھیں، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صواحب یوسف، اسی عمل کی وجہ ہاں سے تو ہم تنگ بھی کرنے کہہ سے کوئی کافر ہو جاتا ہے؟ اے ہے پیغمبر، ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، جو لوگ اذیت کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں پیغمبر کو، لعنهم اللہ، اللہ نے ان کو لعنت کیا ہے دنیا میں بھی آخرت، وعد لهم عذابا مہینا، اور اللہ نے ان کے لیے عذاب مہین، اہانت والی عذاب آمادہ و تیار کیا ہے۔ یہ کہتا ہے پیغمبر کو تنگ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کافر نہیں ہوتا بھائی، نہیں نہیں خدا کا خوف وہ کرو اس بھائی، لحاظ سے نہیں ہے، اور وہ میاں قرآن کی بیوی کچھ ہے، تصدیق بھی کرو، میاں بیوی مسلمانوں ہے۔ امتی ہو، اور تم تو میں اذان میں کیا پڑھتے ہو؟ اذان میں اشہد ان ابو بکر رسول اللہ کہتے ہو؟ اگر ابو بکر تیرا رسول ہے تو اس کے بیٹی کے دفاع کر بھائی، چھٹی ہے۔ اگر خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نبی ہیں اور قرآن تیرا کتاب ہے تو چھوڑ دو بھائی، نہ کہو کہ پیغمبر کو ترک کرنے سے کیا ہوتا ہے، ان کی دشمنی کرنے سے کیا ہوتا تو اب دوسری بات یہ کہ وہ مومنین کی ماں کس طرح ہو سکتی ہے پھر؟ اگر وہ منافق ہوئی تو منافق کی ماں تو منافق ہی ہوگی۔ تو میرے بھائی، تو یہ آپ میرے تقریر یہاں پہ سن لیں، یہاں پہ وہ ازواج و امہاتوں میں اس کی بڑی تفصیل ہے۔ نے کہا کہ یا امہ، اے میری ماں، تو اس نے کہا کہ میں آپ کی عورتوں کی ماں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکتے، چاہے وہ آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے اس کے مرنے کے بعد، ٹھیک ہے نا؟ جس طرح اپنے ماں سے نکاح نہیں کر سکتے، اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اچھی عورت ہے، یا وہ آپ کی محرم بن گئی ہے، یا وہ بڑی جنتی ہے، کچھ اس سے کچھ صرف حرم۔ خود عائشہ نے کہہ دیا کہ میں آپ کی عورتوں کی ماں ہوں، چاہیے تو وہ بھی دکھا دوں آپ کو۔ تو میں نے یہی عرض کیا نا کہ وہ مومنین کی ماں ہے، اب یہاں پر وہ منافق کی استثناء کس طرح ہوئی؟ تو مومنین تو کی ماں منافق ہے، ہے۔ یعنی مومنین اپنے اس سے شادی، اور بھائی یہاں پہ میرے اسپیچ پر دیکھ لینا، وہاں پہ بڑا اسکینڈل تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی عائشہ کی وجہ سے۔ اس کے چچا کا لڑکا ہے طلحہ اس کے چچا کا لڑکا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابھی میں دیکھو، برداشت کرو تم سب مسلمانوں، اب دیکھو کہ ان صحابہ نے پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے تنگ کیا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بنی اسرائیل نے تنگ کیا، اس سے زیادہ صحابہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا۔ طلحہ کہہ رہا تھا کہ یہ پیغمبر کون ہے، اس نے میرے چچا کی لڑکی سے شادی کیا، یہ مر جائے میں فوراً عائشہ سے شادی کر لوں گا، ابھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے۔ اس طرح کی گستاخی آپ نے کسی کی کوئی برداشت کرتا ہے بھائی؟ تو یہ آیا نازل ہوا ہے کہ آپ ان سے شادی نہیں کر سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے ساتھ، اور یہ حرمت نکاح کو خود میں آپ کی خدمت میں عرض کروں،
ابن جریر طبری کی کتاب میں آپ کو دکھاؤں میرے بھائی، جامع البیان میں، ایک منٹ بھائی، یہاں پہ آپ میرے 6-7 سال پہلے میرے تقاریر ہیں اسی موضوع پر. اس نقش بندی ایک لندن میں کوئی مولوی رہتا ہے تو آپ کی جماعت کا، اس نے اس کے مقابلے میں جواب دینے کی کوشش کی ہے، اس کا کوئی جواب نہیں بنتا بھائی. یہ طلحہ بری نظر سے دیکھتا تھا عائشہ کی طرف، بغیرتی والی نظر سے دیکھتا تھا. اس کی بڑی تفصیل ہے. ایک منٹ میں کتاب کھول دوں. اچھا ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، یہ کتاب جامع البیان عن تاویل آیات القرآن ابن جریر طبری صاحب کی جلد نمبر 11 ہے. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں تفسیر سورہ احزاب میں. ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، تفسیر سورہ احزاب. وازواجہ امہاتہم، ازواجہ امہاتہم، اس کی تفسیر میں یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے. بھلے وازواجہ امہاتہم کا مطلب یہ ہے وحرمت ازواجی حرمت امہاتہم علیہم فی انہن یحرم علیہن نکاحن من بعد وفاتہ. ازواج امہاتہم کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کی حرمت ان کی ماؤں کی طرح کن معنوں میں؟ اس معنوں میں کہ حرام ہے کہ اس کے وفات کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ان کے ساتھ کوئی نکاح کرے. کما یحرم علیہم نکاح امہاتہم، جیسے حرام ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ کوئی نکاح کرے. اور پھر وہاں پہ بہت سارے اقوال قتادہ بلی ازواجہم امہاتہم محرمات علیہم. اللہ آپ کا بھلا کرے. اچھا آپ نے طلحہ کا نام لیا کہ طلحہ وہ دعوت دے رہا جی تھا. بالکل، طلحہ ابن عبید اللہ، وہی عشرہ مبشرہ والی طلحہ. ہاں تو میں نے آپ سے کئی بار سنا ہے کہ طلحہ زبیر وہ حضرت علی کے ساتھ تھے، اس کی بیعت کرنا چاہتے تھے. طلحہ یہ لوگ تو چینج نہیں. طلحہ جو تھا نا وہ عائشہ کے معاملے میں وہی تھا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اس کا وہی برا نظریہ تھا. لیکن یہ بیعت کرنا چاہتے تھے، طلحہ بیعت کرنا چاہتا تھا، ہاں بیعت بالخصوص کرنا زبیر. چاہتے تھے. طلحہ اتنا قرآن نہیں، مجید میں زبیر. لا تتخذوا عدوی وعدوکم، آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے دشمن ہو گئے، تو حضرت علی کس طرح اللہ کے دشمن کو دوست بنانا چاہتے تھے؟ ہم نے نہیں کہا کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اس کو دوست بنانا چاہتے تھے، وہ بیعت کرنا چاہتا تھا. جو بیعت کرنا چاہتے تھے نا، جسے بیعت کروانا چاہتے تھے، جو اس کا تھا، انہوں نے تو بیعت بھی پھر کیا، وہ بعد کس میں طرح بیعت توڑا بھی ہے. دشمن کو دوست دیکھیں بنانا چاہتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی منافق آ کے بیعت کرتے تھے، بیعت کرتے تھے، وہ ان کو منع توڑی کرتے تھے کہ بھاگ جاؤ یہاں سے. نہیں، جب واضح کہا گیا اب کہ اب آپ کے سوالات جو ختم صحیح ہو گئے ہیں بھائی. دشمن ہے، دوسروں کو باری دے دو. آپ کے سوالات ختم ہیں. آپ کے ذہن میں جو آ رہا ہے وہ مزید ریسرچ کرو، تیاری کر لو، پھر آ جاؤ، ٹھیک ہے نا. ابھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحیح اتنے لوگوں کے انہوں نے سب کا بیعت لے لیا. جو لوگ مرتد ہو گئے ان کے بھی بیعت لے لی انہوں نے، ٹھیک ہے نا. ایسے تو نہیں، منع تو نہیں کرتے تھے کہ تم مجھ سے بیعت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور آپ بعد میں بات کریں گے، جو آپ نے کہا تھا کہ بھاگ چکے تھے اس کی طرف، اس کے متعلق معافی بھی آئی تھی. جو حضرت عمر بھاگے تو نہیں تھے، میں نے تو بتا دیا، لیکن عثمان جو فرار ہوئے تھے اس کے بارے میں
माफ़ी आई वो थी जो बागे सूरत थे, आल-इमरान में 155 नंबर हाँ, में। वो बागे जो है ना, जो अफ़ है वो अदम इस्तेजालुल इक़ाब है। क्योंकि देखें कुरान मजीद को जो है, कुरान मजीद के आयात में जमा करना होता है। और फिर आपके मुफस्सिरीन ने भी, वो खुद इब्न जरीर कह रहा है कि माना अदम इस्तेजालुल इक़ाब है। कि जो जंग उहुद में जो लोग भागे हैं, इसका जो अफ़ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आखिरत में इसका सवाल नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ने कह दिया वो कान अहदुल्लाहि मसऊला, कि अल्लाह ताला इसका हिसाब लिया। क़द बाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाहि व मअवाहु जहन्नम व बिअसल मसीर। भले क्या इनके जो जंग से भागता है उसकी जगह जहन्नम है। तो यहाँ पे जो है इब्न जरीर भी कह रहा है, अब बहुत सारे मुफस्सिरीन के उसमें बहुत ज़्यादा है कि अफ़ वहाँ पर अफ़ से मुराद क्या है? अफ़ से मुराद अदम इस्तेजालुल इक़ाब है, क्योंकि इन लोगों ने तौबा नहीं किया था। ये जो सुम्मा अफ़ौना अन्कुम, ये अफ़ौना जो है वो बनी इसराइल वाले अफ़ौना है। वही लोग जिनके दिलों में अभी बछड़े की मोहब्बत है, अल्लाह ताला ने कह दिया कि मैं इनको अफ़ू करता हूँ। तो वो बमाना अदम इस्तेजालुल इक़ाब है, अभी इनको दुनिया में इनको पे इक़ाब नाज़िल नहीं होगा। अब तौबा नहीं कर दिया, इसके बाद जो वाक़या हुआ था, सुलह हुदैबिया हुआ था, बैत रिज़वान हुई थी और हज़रत उस्मान की बुनियाद पे कि वो उसको मतलब महसूर किया गया था, जो पूरे मक्का के कुफ़ार थे, तो बैत ली गई और फिर अल्लाह राज़ी हो गए, खुश हो गए। वो लोग आना तो नहीं किस तरह देने। अब अभी वो एक दूसरी मुनाफ़िक बात है। अभी आप अगले हफ्ते कॉल कर लेना भाई, अभी आपने बहुत टाइम ले, दूसरे लोग बहुत मुंतज़र हैं, ठीक है ना? आप तैयारी कर लो। चलो सही है। अब एक मसले से दूसरे मसले की तरफ छलांग मारते हो, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत टाइम दे दिया आपको, 1 घंटे तो से सारे शायद ज़्यादा मसले मैंने। यानी मेरे सारे मसले अटैच है ना, मैंने आपको कई बार देखा है, एक में तो सपोर्ट ठीक है ना कर भाई, देते हो, ठीक है दूसरे में भाई। मुखालफत करते हो। देखो भाई, दूसरे भी मुंतज़र है ना, उनको भी टाइम देना है ना मैंने, ठीक है ना? सही है, सही है, आप, सही है। हाँ भाई, इस तरह तो नहीं एक आदमी को 50 सवाल का मौका दे दो, दूसरे का टाइम, दूसरे को कुछ टाइम ना दो, फिर वो लोग, उन पे जुल्म है। ओके, थैंक यू मेरे भाई, ओके, ओके। अल्लाह आपको जज़ाए खैर। कभी आयशा, कभी उस्मान, कभी उमर ठीक, कभी रोड़ी, कभी शक्कर। जूम जाओ, परवाज करो, क्यों फख्र से सर उठा, क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हें इंतखाब किया। सिरात हक पर सिर्फ तुम हो, सिरात ईमान पर सिर्फ किया, क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हें इंतखाब किया। सिरात हक पर सिर्फ तुम हो, सिरात ईमान पर सिर्फ